پرکشش ہے بہت ہی وہاں کا سما، بھول جاؤ گے اپنا یقین المکان، پرکشش ہے بہت ہی وہاں کا سما، بھول جاؤ گے اپنا یقیناً مکان، بھول جاؤ گے اپنا یقیناً مکان، سبز گنبد پہ ہاں، سبز گنبد پہ ہاں، سبز گنبد پہ جس دم پڑے گی نظر چلے طیبہ نگر۔ حضرات سامعین، انسانیت کی رہنمائی اور بندگانی کی ہے اور بندگان خدا کو خدا سے ملایا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر طبقات انسانی نے اس فن سے کچھ کم فیض حاصل نہیں کیا، بلکہ اپنے وقت کے بڑے سے بڑے حکمرانوں، سرداروں، سربراہوں، لیڈروں اور انقلابوں نے اس فن کو یعنی فن خطابت کو اپنے اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے، اور سر خطابت سے جذبے کو بھڑکا کر، دلوں کو برانگیختہ کر کے، ذہنوں کو جھنجھوڑ کر خلق خدا کو اپنے آئینے میں اتارا ہے اور اپنے منازل و مقصود تک پہنچے ہیں۔ حضرات سامعین و ناظرین، لیکن فن خطابت سے ہمارا مقصد اسلام کی خدمت اور دین کی خدمت اور اسلام کی سربلندی ہے، جس کا ایک جھلک پیش کرنے کے لیے ملک ہندوستان کے ایسے خطیب، ایسے مقرر تک پہنچنے کی جسارت و جرات کرتا ہوں۔ ملک ہندوستان کا وہ شخصیت، وہ عظیم مقرر جو ایک وقت ایک بہترین عالم بھی ہیں، قابل قدر ناصح بھی ہیں، فکر مند مبلغ بھی ہیں اور پرزور خطیب بھی ہیں، دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغبان تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک، حسن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوش روحانی کی فضاؤں تک، اپنوں کی بستی سے لے کر غیروں کی دنیا تک، جن کی مقبولیت کا شہرہ ہے، جن کی مقبولیت کا چرچا ہے، وہ عظیم مقرر، وہ عظیم شخصیت ممبر رسول پر جلوہ افروز ہے۔ میری مراد مفکر قوم و ملت، ایک دینی درسگاہ کے ادیب و خطیب جن کا علمی خانوادے سے تعلق ہے۔ حضرات سامعین، جن کی دید کے لیے، جن کے بیان کے لیے ہم اور تمامی حضرات آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ اپنے دل کو فرش کی طرح بچھا کر بڑی بے صبری اور بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، وہ عظیم مقرر، میرا اشارہ کلام جناب حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری دامت برکاتہ مدظ اللہ العالی کی شخصیت ہے۔ میں حضرت سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمامی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں استقبال کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، قوم و ملت کے جوانوں کو جگا دیتے ہیں، ہم کو آتی نہیں اس ملک سے دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، ہم کو آتی نہیں اس ملک سے دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، اور ہم تو کلمہ توحید پر ایمان رکھ کر، کافروں کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں۔ آئیے استقبال کیا جائے حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری دامت برکاتہم العالیہ کا۔ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، بامے در و دیوار سے پلٹ آئے گی، ابھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ مائک پر حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا
لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أكثر خطايا بني آدم في لساني. رواه أبو داود. عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تصبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا. ملک ہندوستان کی آزادی سے 9 سال پیشتر علامہ اقبال دنیا چھوڑ کر چلے گئے. 1912 میں سرزمین لاہور کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ. اس میں ایک کلام درج ہے. فرماتے ہیں منفعت ایک ہے. اس کو میم کے زبر کے ساتھ بھی پڑھنا درست ہے اور میم کے اوپر ضمہ پیش لگا کر کے بھی پڑھنا درست ہے. دونوں اعتبار سے معنی نہیں بگڑتے. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک. اور حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں.
اور اقبال کہتا ہے ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ صحابہ کرام آپس میں رحیم۔ محققین نے، مدبرین نے، مفسرین نے ایک تعداد بتائی صحابہ کرام کی کہ وہ خوش نصیب انسان جنہوں نے پیغمبر اسلام، نبی ذی احتشام، رسول بلند مقام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، ان کی تعداد کم و بیش 1,29,000 تھی۔ پہلی روایت ان صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,75,000 تھی۔ دوسری روایت ان صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 4 لاکھ تھی۔ آخری روایت ان صحابہ کرام کے بارے میں اقبال کہتا ہے ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، اور ہم خطا کاروں خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، اور چاہتے سب ہیں کہ ہو اوضے ثریا پہ مقیم۔ ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو عزت دے دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو شہرت دے دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو مقام بلندی پر فائز کر دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو دولت دے دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو عزت دے دے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوضے ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور اقبال ایک اور رونا روتا ہے، کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب۔ تقریر تو بڑی اچھی کر رہا ہے، وعظ تو بڑا شاندار ہے، نصیحت کے الفاظ کہہ رہا ہے، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ کیوں بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور آخر میں ایک دعا مانگتا ہے اقبال، آپ بھی اس دعا پر آمین کہہ دیجئے۔ شاید اتنے بڑے مجمع میں سے کس کی آمین بارگاہ رب ذوالجلال میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اقبال کہتا ہے اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجئے۔ آمین خود ایک مستقل دعا ہے، میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، آمین خود ایک مستقل دعا ہے۔ اور بخاری شریف میں بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے کہ آمین مستقل خود ایک دعا ہے۔ اس وجہ سے دعا مانگ، آمین کہہ کر کے آپ بھی دعا مانگ لیجئے، اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین آمین۔ کون اللہ؟ وہ رب ذوالجلال جس نے ایک لفظ کن سے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو وجود بخش دیا۔ کون رب ذوالجلال؟ وہ رب ذوالجلال جس نے ایک لفظ کن سے 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں دنیا کو پھیلا دیا۔ کون رب ذوالجلال؟ وہ رب ذوالجلال جس نے ایک لفظ کن سے 11.5 کلومیٹر گہرے سمندر کو پیدا فرما دیا۔ کون رب ذوالجلال جس نے ایک لفظ کن سے 5 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں خشکی پیدا فرما دی۔ وہ رب ذوالجلال جس نے ایک لفظ کن سے حیات الحیوان کی دوسری جلد میں ہے، رب ذوالجلال نے اس کائنات ارضی پر کم و بیش 3.25 لاکھ قسم کے درخت پیدا فرما دیے ہیں۔ وہ رب ذوالجلال، ہم اللہ کی ذات، اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اقبال دعا مانگ رہا ہے، اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔
اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین بسارہ دانش نگر میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس جلسے کے اولین داعی عزیزم حافظ و قاری عبد الوہاب صاحب سلمہ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین علم میں، عمل میں، تقوی میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ میں منع کر رہا تھا، بارہا مسلسل اسفار کی کثرت ہے، میں نے لیکن بہت کوشش کی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وقت فارغ کر کے میں آتا بھی ہوں۔ آ کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، انتظام بہت اچھا کیا۔ حضرت مولانا رضوان صاحب اور دیگر رفقا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ آمین۔ سب اچھا لگا، سب کچھ دیکھ کر کے دل خوش ہوا، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ ہم لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے وہ پیچھے کا بینر ہے۔ میں یہ اس وجہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، بعض لوگ اس کو ہمارا مشورہ نہ سمجھنے لگے۔ بہرحال اس طریقے سے بینرز کے اوپر علماء کی، حفاظ کی، قاریوں کی تصویروں کو لگانا تو قطعاً کسی بھی مسلک کے عالم کے نزدیک، مفتی کے نزدیک درست نہیں ہے۔ ایک تصویر پرنٹ میڈیا کی ہے، ایک الیکٹرانک میڈیا کی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ چونکہ میں مفتی ہوں اور افتاء کے اصول سے واقف ہوں، تمام کے تمام علماء کرام کا پرنٹڈ تصویر کے حرام ہونے پر اتفاق ہے، یہ تو قطعاً درست نہیں ہے۔ لیکن الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے علماء کرام کے بیانات، قرآء کرام کی پورے طور پر قرأت، شعراء کرام کے نعتیہ اشعار جو چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، جن کی زبانیں بول رہی ہیں، لب حرکت کر رہے ہیں، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض اس کو جائز کہتے ہیں، بعض اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ فی الحال جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اس میں علماء کرام گنجائش نکال لیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سب کو اس سے احتیاط کرنی ہے۔ میں آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا۔ اب کون سی تصویر؟ بعض فقہا فرماتے ہیں وہ تصویر جو مجسمے کی شکل میں، جو پورے طور پر بت کی شکل میں اور ایک انسانی ایک شکل و صورت کی شکل میں بنائی جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعض نے فرمایا نہیں، اس کا اطلاق تمام قسم کی تصویروں پر ہوتا ہے، لیکن علامہ بدر الدین عینی نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، بحر الرائق نے لکھا، کنز الدقائق نے لکھا، فتاوی شام نے لکھا کہ تمام وہ تصویریں جو ایک جگہ پر پورے یکجا رہتی ہوں، چلتی پھرتی نہ ہو، بغیر مجبوری کے ان کا کھینچنا اور کھچوانا یہ جائز نہیں ہے۔ مجبوری کے طور پر تو درست ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا اب آپ یہ نہ فتویٰ لگانے لگے، پھر آپ بیانات کیوں ریکارڈ کرواتے ہیں، علماء بیان کیوں ریکارڈ کرواتے ہیں، میڈیا ملٹی میڈیا جب پورے طور پر چینلز، انہوں نے چینلز کیوں بنا رکھے ہیں؟ میں عرض کر دوں یہ مختلفیہ مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، بعض کے نزدیک جائز ہے، بعض دل کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گنبد دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری شریف کی شرح انعام الباری میں لکھا کہ آج کے دور میں وقت کی ضرورت ہے کہ باطل کو باطل کے ہتھیار سے ہرایا جائے۔ آج باطل میڈیا کے ذریعے سے پھیل چکا ہے، آج باطل میڈیا کے ذریعے سے پرچار کر رہا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ اس پر سرچ کر کے دیکھیں، غامدی کو اٹھائیں مل جائے گا، پرویزی کو اٹھائیں مل جائے گا، قادیانی کو اٹھائیں مل جائے گا، شکیلی کو اٹھائیں مل جائے گا۔ دنیا کے تمام دجال اور کذاب اس باطل یہ باطل فرقے
والے یہ میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر کے مسلمانوں کے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی نے فرمایا آج کے دور میں علماء کو ضرورت ہے اس بات کی وہ بھی پورے طور پر میڈیا پہ آئیں، وہ بھی اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں تاکہ امت تک صحیح رہنمائی پہنچ سکے، امت تک ان کی بات پہنچ سکے۔ اگر آج یہ میڈیا نہ ہوتی آج آپ جلسہ سن لیتے، آپ بیان سن لیتے، ہاں لیکن آج یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ابھی ایک ہفتے کے اندر ہمارے نور عالم بھائی اس کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کریں گے، دنیا کے لاکھوں لوگ دیکھیں گے، دنیا کے ہزاروں دیکھیں گے، لاکھوں دیکھیں گے، کروڑوں سنیں گے، پتہ نہیں کس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اسی لیے علماء کرام نے اس کو وقت کی ضرورت کے تحت اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ آپ یہ نہ سمجھنے لگنا کہ میں کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں، ہاں لیکن جو بات حق ہے، حق ہمیشہ حق رہتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، قرآن کریم کا دو ٹوک فیصلہ ہے، حق حق ہی رہے گا، باطل جائے گا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے، آپ اپنے ملک ہندوستانی کی نہیں میں بات کر رہا، دنیا پر نظریں گھما کر کے آپ دیکھیے، ہر جگہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر جگہ اسلام اور اہل اسلام کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی پرسوں نرسوں میں اتراکھنڈ میں تھا، اتراکھنڈ کی راجدھانی دہرادون سے 40 کلومیٹر دور ایک شہر ہے، وہاں میرا خطاب ہو رہا تھا۔ دوران خطاب میرے پاس ایک پرچی آئی، مجھے بتایا گیا کہ یہاں سے 100 کلومیٹر کے اندر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں پر غیروں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ غیروں سے مراد فتنہ شکیلیت، غیروں سے مراد فتنہ قادیانیت۔ آپ واقف نہیں ہیں، یہ علماء جانتے ہیں یہ فتنہ کتنا خطرناک جو اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں پیر پسار چکا ہے، رہا ہی نہیں چکا ہے۔ میں ہندوستان گھومتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کون ہے شکیل بن حنیف۔ میں اس کے مکان پر گیا، دربنگا کا رہنے والا کم بخت، جس کو کچھ الف سے با کچھ نہیں آتا، جس کا اردو کا املا بھی درست نہیں ہے۔ ہیڈ کے اوپر سرچ کیجئے، اس کا وکیپیڈیا نکالیے، اس کو سرچ کیجئے، دیکھیے اس کا بایو ڈاٹا نکالیے۔ ایک تو اس کی تحریریں پڑی ہوئی ہیں جس کا املا تک درست نہیں ہے، کچھ نہیں آتا جاتا۔ اس نے پہلے اپنے آپ کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، وہی دعویٰ جو انگریزوں کی دور حکومت میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہوا تھا۔ اس نے بھی ڈائریکٹ نبوت پورے طور پر دعویٰ نہیں کیا، پہلے اس نے عالم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد مفتی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہی چال یہ بھی چل رہا ہے کم بخت۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، معتبر ذرائع سے میڈیا پر یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کلپ بنائی جائے، الگ سے ریکارڈ کر کے ڈالی جائے، کیونکہ اس میں ہمارے نوجوان پھنس رہے ہیں۔ خفیہ طریقے سے پتہ یہ چلا ہے کہ ان شکیلیوں کا، شکیلی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کا ایک خفیہ مرکز لکھنؤ کے شہر معظم نگر میں بھی کھل چکا ہے۔ یہ میرے پاس اطلاع ہے، میں الحمدللہ اس پر کام کر رہا ہوں، تو میں جانتا ہوں تحفظ ختم نبوت کتنی ضروری ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے بڑے کوالیفائڈ سیریلائز سکسیس مائنڈ ہمارے نوجوان پھنستے چلے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، کالجوں کے پڑھے ہوئے، وہ اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ۔ عزیزوں، یہ فتنہ وہی فتنہ ہے، یہ بھی ایک قادیانیت کی ایک شاخ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے اس دور میں، آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے مجھے، حضرت مولانا وکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میری اس مسئلے پر بات ہوئی، جو تحفظ ختم نبوت کے جنرل سیکریٹری ہیں ہمارے ضلع سیتاپور کے، تو فرمانے لگے کہ سیتاپور کے اطراف میں کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں یہ اپنے پیر پسار رہے ہیں، اور ہزاروں نوجوان ان کے چنگل میں پھنس چکے۔ صبح مہاراشٹر کا میرا دورہ ہوا، وہ بڑا گاؤں، وہ بستی جہاں پر شکیل بن حنیف اس وقت رہ رہا ہے، اس کے اطراف میں ہزاروں اس کے فالوورز، ہزاروں اس کے ماننے والے ہیں۔ اب لاکھوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، نوجوان ہمارے دین سے پھر رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ میں تمام علماء کرام سے میں گزارش کروں گا جو پورے طور پر ائمہ مساجد ہیں، جو جمعے کے مسجدوں میں خطاب کرتے ہیں، جو وہاں پورے طور پر عوام کے سامنے اپنی بات کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آپ اس پر ریسرچ کیجئے اور شکیل بن حنیف کے بارے میں امت کو آگاہ
دیجیے، ان کو بتائیے یہ فتنہ وہی فتنہ ہے جو قادیانیت کا فتنہ تھا، وہ قادیانی دجال جس نے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا، یہی بن شکیل بن حنیف ہے جو نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اس کے ماننے والوں سے میری بات ہوئی، وہ باقاعدہ اس کو مسیح موعود کہتے ہیں، اس کو مہدی تسلیم کرتے ہیں کہ یہی مہدی ہے، یہی پورے طور پر مسیح ہے، یہی آخری نبی ہے، اور اس کے ابھی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہاں یہ ایسا بدترین قسم کا عقیدہ ہے جو ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ مسلمانوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ پر حج فرض ہے آپ نے حج نہیں کیا، زکوٰۃ فرض ہے آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات سے ہم امید لگا سکتے ہیں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر ایک نہ ایک دن اللہ جہنم سے ضرور آزاد کرے گا اور جنت میں ضرور دے گا۔ لیکن اگر عقیدے میں خرابی آ گئی، عقیدے میں اگر گڑبڑ ہو گیا تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ خیرات، ہمارے حج بیت اللہ ہم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ عقیدے کا تعلق ہماری شریعت میں ایسا ہی ہے جیسے ہمارے بدن میں تعلق ہمارے دل کا ہے۔ ہاتھ کٹ جائیں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پیر ٹوٹ جائیں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، آنکھیں پھوٹ جائیں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر حرکتیں قلب بند ہو گئی، دل کا دھڑکنا بند ہو گیا، اس نے کام کرنا بند کیا، آپ بتائیں بندہ زندہ رہے گا؟ جس طریقے سے دل کے رک جانے سے، دل کی دھڑکن کے رک جانے سے انسان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے، ایسے ہی عقیدے میں خرابی آنے سے بندے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ خوب یاد رکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ ہاں ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کوئی نبی نہیں ہے، ورنہ قادیانی دھوکہ دیں گے آپ کو، شکیلی دھوکہ دیں گے کہ بھی عیسیٰ تو آئیں گے نا، عیسیٰ تو آئیں گے نا۔ آپ ان سے کہیے یہ نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مشکاہ شریف کی روایت ہے 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا، دوسرے آسمان پر موجود، معراج کی رات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود، ابواب الفتن میں، مشکاہ شریف کے ابواب الفتن میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب دجال نکلنے کے قریب ہوگا، نکلے گا نہیں، نکلنے کے قریب ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر تشریف لائیں گے۔ وہ منارہ بیضا کے الفاظ ہے، باقاعدہ حدیث شریف میں کہ سفید منارہ، اس پر تشریف لائیں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کا وقت ہوگا، امام مہدی ظاہر ہو چکے ہوں گے، لوگ انہیں تلاش کر چکے ہوں گے، یہ علامات قیامت میں سے میں عرض کر دوں۔ اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا اس مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ میرے نبی کے والد کا کیا نام تھا پتا ہے آپ کو؟ عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ ارے بتاؤ بھائی کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ اور کمبخت شکیل کے ابا کا نام تو حنیف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے مسیح؟ یہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل نشانی، اس کمبخت کے والد کا نام تو حنیف ہے۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مہدی جو آئیں گے ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا، اور وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ اس کمبخت کی نسل کا پتہ کوئی ٹھکانہ نہیں، پتہ چلا یہ دجال ہے، کذاب ہے، اور کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ جھوٹے آتے رہیں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون، میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ نہ کریں۔ 30 جھوٹے نبی، اسی کو تو تحذیر الناس میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر میرے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر بھی دے بالفرض، پھر بھی میرے نبی کی ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ کیا غلط لکھا تھا حجت الاسلام؟ ارے خود امام الانبیاء زندہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے کہ مسلمان نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پڑھیے تاریخ طبری، پڑھیے تاریخ جرجان، پڑھیے تاریخ ابن ہشام، پڑھیے امام محمد ابن سعد کی طبقات ابن سعد، موجود ہے، حیات ہے امام الانبیاء کہ مسلمان نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹا ہے، اتنا لقب مشہور ہوا کہ مسلمہ کے ساتھ کذاب لگ گیا، اور آج تک دنیا مسلمہ کذاب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
آپ اندازہ لگائیں سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی باقاعدہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں سے 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. ختم نبوت کتنا اہم مسئلہ ہے. آپ نے اندازہ لگایا جنگ بدر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. جنگ بدر کب لڑی گئی؟ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو جنگ بدر لڑی گئی. تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جب سن 2 ہجری کو 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی. ملا علی قاری نے لکھا مفکر اسلام حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جنگ احد شوال کے مہینے میں لڑی گئی. 6 شوال کو لڑی گئی. آپ دیکھیے جنگ احد کے اندر 72 صحابہ کرام شہید ہوئے. جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. جنگ خیبر کے اندر 92 صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ میرے نبی کے حیات کی بات ہے. لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو ختم نبوت کی جب باری آئی تو سب سے زیادہ صحابہ کرام ختم نبوت کے دفاع میں پورے طور پر شہید ہوئے. 1200 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے. 1200 صحابہ کرام کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. ان کو اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا پڑا. بچوں کو یتیم بنانا پڑا. سب کچھ انہوں نے برداشت کیا. لیکن نبی کی ختم نبوت پر آنچ آنے نہیں دی. اس دور سے لے کر کے آج تک یہ تاریخ اسلام گواہ ہے. مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے, سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, لیکن وہ نبی کی شان پہ آنچ آئے یہ برداشت نہیں کیا. مسلمان 2 چیزوں میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. ایک تو اپنے ایمان کے مقابلے میں, دوسرے اپنے نبی کے مقابلے میں. کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتا. تب سے لے کر کے آج تک, اس وقت سے لے کر کے آج تک تاریخ گواہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے تو ختم نبوت کا مسئلہ بہت اہم ہے. آپ اس کو سمجھیے. میں اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں, حالانکہ علماء کے درمیان بیان کرنے کی باتیں, لیکن اب اس وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کو بھی آگاہ ہونا پڑے گا. ہمارے پاس ابھی ایک نوجوان کا 3-4 روز قبل ابھی فون آیا. وہ ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں, وہ اسی فتنے کا شکار ہو گئے. اب وہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں. وہ حدیثیں جن پر محدثین متفق ہیں کہ یہ حدیثیں ہے ہی نہیں. وہ حدیثیں جن کو امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے اپنی کتاب الدرر المنتشرہ فی احادیث المستحضرہ میں رد فرمایا ہے. یہ حدیثیں متروک ہیں اور فرمایا حضرت حدیث ضعیف نہیں کہا, غریب نہیں کہا, فیہ قصہ, اس میں صرف کہانیاں ہیں. یہ حدیث کہنے کے قابل نہیں ہے. وہ حدیثیں ہمیں آج سنائی جا رہی ہیں, ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو حدیث میں یہ بتایا گیا, حدیث میں یہ کہا گیا, حدیث میں یہ کہا گیا. میں نے کہا تمہاری غلطی نہیں ہے. بخاری نے باب باندھا ہے ابواب الفتن, ابواب الفتن. اس کے اندر ایک حدیث لے کر کے آئے کہ یقول فی آخر الزمان, جب آخری زمانہ آئے گا, دور قیامت کا آئے گا, تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے, فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تمہیں دجالون کذابون, جو دجل کرنے والے, جھوٹ بولنے والے, یاتونکم من الاحادیث, ہاں وہ تم کو حدیثیں سنائیں گے. کیسی حدیثیں؟ فرمایا بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, جو نہ تمہارے باپ نے سنی ہوں گی نہ تمہارے دادا نے سنی ہوں گی. وہی دور آج آ چکا ہے. امت کو بیدار ہونا پڑے گا, نوجوانوں کو سمجھنا پڑے گا, علماء کو بھی آگے آنا پڑے گا, امت کو بتانا پڑے گا. دیکھو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا وما محمد الا رسول, ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی خاتم النبیین ہیں, یہی آخری نبی ہیں, یہی آخری نبی ہیں. میرے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے نبی کے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین, میں تمام نبیوں کی نبوت کو مکمل کرنے والا ہوں. جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے, خواہ وہ کتنا بڑا حاجی ہو, کتنا بڑا نمازی ہو, کتنا بڑا دین کا جاننے والا ہو, کتنا ہی حدیثیں سنانے والا ہو, کتنا ہی قرآن کی تفسیر کرنے والا ہو, جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ میرے جوتے کی نوک پر ہے. وہ دجال ہے, وہ کذاب ہے, وہ شیطان ہے, وہ لعین و ملعون ہے. چاہے وہ مرزا غلام قادیانی ہو, چاہے وہ ثقیل بن حنیف ہو, چاہے پورے طور پر وہ پرویزی ہو, چاہے وہ غامدی ہو, چاہے دنیا کا کوئی دجال ہو, وہ کذاب ہو, وہ نبی تو دور کی بات, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے.
وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا، وہ رسول عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ میں عرض کر دوں، ہم اپنے نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ ہاں آپ ہمارا عقیدہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کو کتنا چاہتے ہیں، نبی کو کتنا مانتے ہیں؟ ارے جتنا ہم جانتے ہیں اتنا تو، جتنا ہم مانتے ہیں اتنا تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی اللہ کا نمائندہ ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کرے، ادنا درجے کی گستاخی کرے، تو فرمایا آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی؟ ہمارے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین شریف ہے، جو چپل مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، وہ اس زمانے کی تھی، لکڑی کی ہوا کرتی تھی، ان کی بناوٹ بھی آج کی طریقے سے خوبصورت نہیں تھی۔ ہمارے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی آج کے دور کا اپنے آپ کو عاشق کہنے والا اگر یہ کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چپلیں مجھے اچھی نہیں لگتی، تو ہمارے علماء کا فتویٰ یہ ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، فرمایا کہ مدینہ المنورہ گئے، مکہ المکرمہ میں حج فرمایا، اس کے بعد روضہ رسول پر زیارت کی، اس کے بعد جب واپس لوٹنے لگے تو ان کے دل میں آیا، ان کو کہیں سے بریانی مل گئی تو دل میں آیا کہیں سے دہی بھی مل جاتا تو مزہ آ جاتا، تو دہی پیش کیا گیا، تو حضرت نے وہ دہی کھایا تو ان کے منہ سے اتنا نکل گیا، میں نبی سے عشق بتا رہا ہوں، نبی سے محبت بتا رہا ہوں، ان کے منہ سے جب دہی کھایا اتنا نکل گیا، یار مدینے کے یوں تو ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن مدینے کا دہی ذرا کھٹا ہے، یہ ان کی زبان سے نکل گیا۔ فرمایا جب رات میں سوئے تو امام الانبیاء کا خواب میں دیدار ہوا، میرے نبی نے فرمایا نکل جا میرے شہر سے، چلا جا میرے مدینے سے، ایسی جگہ جا کر کے بس جہاں کا دہی میٹھا ہوتا۔ ارے جو نبی میٹھوں کا میٹھا ہو اس کے شہر کا دہی کھٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پتا چلا ہماری زبان ہی کڑوی، ہم کو نبی سے عشق ہی نہیں ہے، نبی سے محبت ہی نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں، نبی سے عشق کرنا سیکھو، نبی سے محبت کرنا سیکھو، کریں گے انشاءاللہ، ہم سب نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ، ہم سب نبی پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں، میں نے ابھی شروع میں کیا عرض کیا، آپ ادھر متوجہ رہیں، ادھر اپنے والوں کو اپنا کام کرتے رہنے دیں، آپ ادھر دیکھیں۔ میں عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یاد کر کے یہاں سے جانا، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے نیا؟ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، خواب میں بھی نہیں آ سکتا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ ابھی اڑیسہ میرا جانا ہوا پچھلے ماہ، تو وہاں ختم نبوت کانفرنس تھی، الحمدللہ ہر جگہ ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے علاقہ خیر ابھی اس سے اتنا متاثر نہیں ہے۔ تو وہاں ایک صاحب مجھے ملے، وہ باقاعدہ وہ قادیانی ہو چکے تھے، پہلے وہ مسلمان تھے پھر قادیانی ہو چکے، تو انہوں نے مجھے عجیب بات بتائی۔ میں ایسے لوگوں سے چن کے ملاقات کرتا ہوں، میں نے ان سے ملاقات کی جو ہمارے میزبان تھے ختم عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہ، میں نے ان سے فرمایا کہ ذرا ان لوگوں سے ملاقات کروائیے جو مرتد ہو چکے ہیں، جو اپنے مذہب سے پھر چکے ہیں اور قادیانی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ تو جب ملاقات کی تو انہوں نے وہ مجھ کو سمجھانے لگے، کیا کہنے لگے، مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں، جب تک میں غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا تھا مجھے نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، روزہ رکھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ دینے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، صدقہ خیرات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اب جب سے میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا ہے، الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا ہوں، اب روزہ بھی رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، حج پر جانے کا بھی ارادہ ہے۔ ہاں اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے۔ اللہ، میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا آپ یہ بتائیے چور چوری کہاں کرتا ہے؟ جہاں سامان ہوتا ہے نا، جہاں مال ہوتا ہے نا،
میں نے کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے آپ کے پاس سب کچھ تھا، اسی لیے شیطان آپ کو پریشان کرتا تھا، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، صدقہ خیرات نہ کرو، حج نہ کرو، اب تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ شیطان بہکانے آپ کو کیا آئے، نماز سے روکنے کیسے آئے؟ کیونکہ آپ تو ختم نبوت کا انکار کر چکے ہیں، آپ کی تو نماز ہوتی ہی نہیں، آپ کو زکوٰۃ سے روک کے کیا، آپ کی زکوٰۃ تو قابل قبول ہی نہیں، کیونکہ آپ ختم نبوت کا انکار کر چکے ہیں۔ حج سے وہ روکے منع کیسے کرے؟ آپ کا حج بارگاہ ربانی میں قبول ہی نہیں۔ ہاں چور چوری وہاں کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، آپ تو خالی ہو گئے۔ جب تک آپ کے پاس مال تھا، جب تک آپ کے پاس دولت تھی ایمان کی، شیطان آپ پر ڈاکے ڈالتا تھا، آپ کے پاس چوری کرنے کے لیے آتا تھا، لیکن اب آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچا، اسی لیے شیطان کے حملے آپ پر نہیں ہو رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ۔ مفتی سلمان صاحب مظاہری، مفتی سلمان صاحب مظاہری، مولانا رضوان صاحب رشیدی، علماء کرام، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، نعرہ تکبیر۔ میں نے عرض کیا تھا، ہاں میں نے عرض کیا تھا، میں عرض کر رہا تھا چور چوری کہاں کرتا ہے؟ آپ نے کبھی آلو کے ٹھیلے پر ٹی وی کیمرے لگے ہوئے دیکھے؟ نہیں نا۔ سونے کی چھوٹی سی دکان ہو، اس پر بھی کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہے۔ تو جہاں دولت ہوتی ہے، قیمتی چیز ہوتی ہے، ڈاکے اسی پہ پڑتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا نہیں، تمام علماء کرام کا، تمام کے تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی زمین پر سب سے زیادہ قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو ایمان کی دولت۔ اس کو ہم انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں ختم نبوت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، مرتے دم تک کریں گے۔ تمام کے تمام مسلک کے علماء اس میں ہمارا ساتھ بھی دے رہے ہیں الحمدللہ، کوئی اس میں اختلافی بات نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، کون؟ وہ مرد کلندر جس کی آواز میں ایک گونج، ایک کھنک رب ذوالجلال نے رکھ رکھی تھی۔ وہ ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کر دیا کرتا تھا، بغیر مائک کے، بغیر اسپیکر کے، ہزاروں کے مجمع میں اپنی آواز پہنچا دیا کرتا تھا۔ ہاں رسول عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کی جب باری آئی، رسول پاک کی ختم نبوت پر جب ڈاکہ ڈالا گیا، راجپال نامی شخص نے کتاب لکھی جس کا نام رنگیلا رسول رکھا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ اس میں امام الانبیاء کو گالی دی، رسول پاک کی ختم نبوت کا انکار کیا، اماں عائشہ کو گالی دی، حضرت فاطمہ الزہرا کو گالی دی، نبی کے صحابہ کو گالی دی۔ رویا ہے عطا اللہ صاحب بخاری، ہاں لاہور کی سرزمین پہ تقریر کیا، وہاں سے آیا ہے اور آ کر کے دہلی کی چاندنی چوک پر کھڑا ہو کر کے وہ رویا ہے اور کہنے لگا، اے امت کے نوجوانوں، تمہارے رہتے ہوئے رسول پاک کو گالی دی گئی ہے۔ رسول پاک کی چہیتی بیوی جس کو دنیا سیدہ کہتی ہے، عفیفہ کہتی ہے، طاہرہ کہتی ہے، صدیقہ کہتی ہے، اس عائشہ کو گالی دی گئی ہے۔ کون ہے تم میں سے جو رسول پاک کی نبوت کی حفاظت کرے، جو ختم نبوت پر اپنی جان کو قربان کرے اور راجپال کو جا کر کے ختم کرے؟ میں اپنے نانا سے کہہ کر جنت میں اس کے لیے جنت کا انتظام کروں گا۔ یہ کس نے کہا؟ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اب اس مجمع میں بہت سارے لوگ، عطا اللہ رو رہا ہے، پگڑی اپنی اتار کے قدموں میں اپنے رکھے، پھینک دی نیچے، ٹوپی اتار دی۔ ادھر سے ایک درخان کا بیٹا، ایک بڑھئی کا بیٹا گزر رہا ہے۔ پڑھیے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب شہید اعظم، اس کے اندر درج ہے، ایک نوجوان جا رہا ہے، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اس نوجوان کی شادی فکس ہو گئی ہے، انگریزوں کا دور حکومت ہے، 3 دن یا 4 دن یا 1 ہفتہ نکاح میں باقی بچا ہے۔ شاہ صاحب کی جب تقریر سنی تو رک گیا، پہلے تو تانگے پر بیٹھا سنتا رہا، پھر اس کے بعد تانگے سے نیچے اتر آیا، مجمع میں بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب رو رہے ہیں، سناتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ خوب یاد رکھنا، بڑے بڑے علماء اس مجلس میں موجود تھے، بڑے بڑے مفکر موجود تھے، بڑے بڑے مدبر موجود تھے۔ یہ درخان کا بیٹا، بڑھئی کا بیٹا سنتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں۔ جب بیان ختم ہوا تو کسی سے پوچھا، کسی نوجوان سے پوچھا
اس نوجوان نے بھائی یہ بابا جی کون ہیں, یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ان کا نام عطا اللہ ہے. عطا اللہ ہے, عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ہے. اچھا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ رو اس وجہ سے رہے ہیں میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا ہے, نبی کو گالی دی گئی ہے, رسول عربی کی چہیتی بیوی کو گالی دی گئی ہے, ان کی بیٹی اور ان کے صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں, اس وجہ سے بابا جی رو رہے ہیں. کہا اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کی زبان تو زیادہ سمجھتا نہیں. کہنے لگے یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو شخص اس گالی دینے والے کو دنیا سے ختم کر دے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ یہ کر رہے ہیں. کہا اچھا یہ کیا رسول پاک جو ہمارے نبی ہیں کیا ان کے خاندان سے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ انہی کے خاندان سے ہیں. دنیا ان کو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کہتی ہے. کہا اچھا میں اپنے گھر جاتا ہوں. نوجوان نے آنسو پہنچ کر کے سارے علماء چلے گئے, سارا مجمع چلا گیا اور یہ نوجوان اپنے گھر میں آیا. چپکے سے ایک بازار سے ایک چھرا خریدا, اس چھرے کو تیز کرنے لگ گیا. اماں نے دیکھ لیا, اماں نے دیکھا بیٹا یہ چھرا کیوں تیز کر رہا ہے اور تو بڑا غمگین رہ رہا ہے, تجھے تو خوش ہونا چاہیے. چند دنوں کے بعد تیرے سر پر صحرا سجے گا, تیرے گھر میں حسین دلہن آ جائے گی. بیٹا تو غمگین کیوں ہے؟ تجھے تو خوشیاں منانا چاہیے, تجھے تو خوش ہونا چاہیے. یہ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو شروع ہوئے, اپنی اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا. کہا اماں مجھے معاف فرما دیجئے گا, میں نے تجھ سے ایک بات چھپائی ہے. اماں میری شادی کینسل کر دے, میری شادی کا پروگرام کینسل کر دے. بیٹا کیا ہوا؟ کہا رونے لگا اور کہنے لگا اماں اگر بات آپ کی ہوتی میں برداشت کر لیتا, بات میری ہوتی برداشت کر لیتا, بات میرے باپ کی ہوتی برداشت کر لیتا, لیکن بات رسول پاک کی آ گئی ہے. جب رسول پاک کی بات آ گئی ہے, رسول پاک کی بیوی کی بات آ گئی ہے, ان کی بیٹی کی بات آ گئی ہے, ان کے صحابہ کی بات آ گئی ہے. اماں مجھے اجازت دیجئے, آپ مجھے معاف فرما دیجئے. اس راجپال کمبخت نے میرے نبی کو گالی دی ہے, میرے نبی کی چہیتی بیوی کو گالی دی ہے. اماں یا تو آپ آج کے بعد تیرا بیٹا زندہ رہے گا یا تو راجپال زندہ رہے گا. اماں نے جب یہ سنا اماں روئی نہیں, چیخی نہیں, چلائی نہیں, خوشامد نہیں کی. ہاں اس نوجوان بیٹے کے سامنے گڑ گڑائی نہیں بلکہ سینے سے لگا لیا, پیشانی کو بوسہ دیا. وہ کہنے لگا بیٹا مجھے پتا تھا, میں نے تجھے حلال کا دودھ پلایا ہے. میرے بیٹے تو گواہ ہے, میں نے کبھی تیرے ابا کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی ہے, میں نے تجھے حلال کا دودھ پلایا ہے. بیٹا جا, میری طرف سے پوری اجازت ہے. اور دیکھ واپس آنے کی کوشش نہ کرنا, ہاں واپس آنے کی کوشش نہ کرنا کہ میری ماں بوڑھی ہے, میری ماں کا سہارا کوئی نہیں, کوئی بات نہیں. والذی یطعمنی ویسقین, ہاں وہی اللہ کھلائے گا بھی, وہی اللہ پلائے گا بھی. بیٹا میری طرف سے پوری اجازت ہے, چلا جا, نبی کے نام پر جا کر کے قربان ہو جا. جب اس ماں نے اتنا حوصلہ دیا تو بیٹا اٹھا ہے اپنے گھر سے اور اس راجپال کو تلاش کر رہا ہے. ایک جگہ دیکھا بہت بھیڑ ہے, نہیں جا سکا. پھر دوسری جگہ نہیں جا سکا. تیسری جگہ وہ اپنی دکان پہ اسے مل گیا. اس کی ایک دکان تھی, جا کر کے وہ چھرا اس کے سینے میں اتار دیا. ٹھنڈا ہو گیا. انگریزوں کا دور تھا, وہ نوجوان بھاگا نہیں, وہ گھبرایا نہیں. انگریزوں نے گرفتار کر لیا, کال کوٹری میں ڈال دیا, دہلی کی جیل میں اسے بند کر دیا گیا. اس نوجوان کو سارے ملک میں شور ہو گیا, نبی کو گالی دینے والا, نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا, نبی کی بیوی اور بیٹی کے اوپر تبرع کرنے والا جہنم چلا گیا ہے. ہاں اب سارے لوگ اس کی زیارت کو آنے لگ گئے. تاتا بن گیا. دیکھوں خوش نصیب انسان کون سا ہے. بڑے بڑے مفکر آئے, شیخ الاسلام حسین احمد مدنی آ رہے ہیں, عطا اللہ شاہ صاحب بخاری آ رہے ہیں, مفتی کفایت اللہ دہلوی آ رہے ہیں, سید احمد بریلوی آ رہے ہیں, بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں, بڑے بڑے خطبہ آ رہے ہیں, بڑے بڑے ادبا آ رہے ہیں, بڑے بڑے مفکر آ رہے ہیں, بڑے بڑے مفسر آ رہے ہیں, بڑے بڑے مدبر آ رہے ہیں. اس نوجوان کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اس نوجوان کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہے. ہاں بڑے بڑے آئے, کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہا ہے, سارے اس کو مبارکباد
دے رہے ہیں۔ ہاں ہاں انگریز عدالت میں پیش کیا گیا۔ انگریز عدالت میں جب پیشی کی باری آئی، مسٹر محمد علی جناح جو اس وقت کا سب سے بڑا بیرسٹر تھا، سب سے بڑا وکیل تھا، وہ آ کر کے اس نوجوان کے کان میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے نوجوان؟ جب جج تجھ سے پوچھے تو عدالت کے کمرے میں ہاں ہاں تو قتل سے انکار کر دینا، انکار کر دینا تیرا کام ہے، پھانسی سے بچا لینا میرا کام ہے۔ محمد علی جناح نے فرمایا تو وہ نوجوان رونے لگا۔ بڑے بڑے علماء تھے، شاہ صاحب کو دیکھا یوں، نوجوان آنکھوں میں آنسو، شاہ صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب دوبارہ کہا مسٹر محمد علی جناح نے کہ آپ قتل سے انکار کر دینا، انکار کر دینا تمہارا کام ہے، پھانسی سے بچا لینا میرا کام ہے۔ تو نوجوان رونے لگا، کہنے لگا حضرت کو دیکھ کر کے، سید عطا اللہ صاحب کو دیکھ کر کے کہنے لگا حضرت نمازیں میں نے پڑھی نہیں، روزہ میں نے رکھا نہیں، صدقہ میں کرتا نہیں ہوں، زکوٰۃ مجھ پر فرض نہیں ہے، حج کا سوال ہی نہیں اٹھتا، زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں ہے۔ حضرت ایک ہی نیکی کی ہے، اس سے بھی کہتے ہو انکار کر دو۔ ایک ہی نیکی کی ہے، اس سے بھی کہتے ہو انکار کر دو۔ حضرت میں انکار نہیں کروں گا۔ عدالت میں پیش کیا گیا، جج نے پھانسی کا حکم کر دیا، دوسرے دن پھانسی دے دی ہے۔ جب پھانسی والا دن آیا، بڑے مجمع میں میدان میں پھانسی کا تختہ سجایا گیا، دور دور سے بڑے بڑے لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ اس نوجوان کو کی آنکھوں کو اس کے چہرے کی زیارت کروں جو رسول پاک کے عشق میں مر مٹا۔ آ کر کے دیکھ رہے ہیں سب۔ تو جب جیل سے نکالا جانے لگا اس نوجوان کو، اب اس نوجوان کا نام بتا ہی دیتا ہوں، دنیا اس کو غازی علم الدین کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب غازی علم الدین کو جیل سے نکالا جانے لگا اور پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جانے لگا تو بڑے بڑے علماء ملاقات کے لیے آئے۔ تو وہ جو جیلر ہوتا ہے نا، جیلر، وہ آ کر کے مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہنے لگا حضرت آپ کے چہرے پر بڑی بساست ہے، آپ کا چہرہ بڑا حسین ہے، حضرت ذرا اس نوجوان سے پوچھئے تو صحیح، علم الدین سے پوچھئے تو صحیح، اس کو کال کوٹری میں بند کیا گیا تھا، لیکن روزانہ جب شاہ رات کا وقت گزرتا ہے، آدھی رات کے بعد اس کے کمرے میں نہ جانے کہاں سے ایک روشنی آتی ہے جو صبح تک رہتی ہے اور صبح کے بعد روشنی غائب ہو جایا کرتی ہے۔ ذرا پوچھئے تو صحیح یہ روشنی آتی کہاں سے ہے؟ ہم تو اس کی کوٹری میں کوئی چراغ نہیں جلاتے، کوئی موم بتی نہیں جلاتے، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں جلاتے، یہ روشنی آتی کہاں سے ہے؟ حضرت قریب گئے، علم الدین بتا تو صحیح وہ روشنی کہاں سے آتی ہے، وہ اجالا کہاں سے آتا ہے؟ علم الدین رونے لگ گیا، کہا حضرت جی رہنے دیجئے، جانے دیجئے، یہ راز کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا تجھے قسم ہے میرے نانا جان کی، تجھے قسم ہے مدینے کے سردار کی، بتا تو صحیح کہ یہ راز تیرے ساتھ کہیں دفن نہ ہو جائے، یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ علم الدین کہنے لگا حضرت جی کیا بتاؤں، جس دن سے اس کوٹری میں آیا ہوں روزانہ رات کے آخری وقت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ جیل میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں بیٹے علم الدین گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، ڈرنا نہیں، اور قریب میرے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور میں تمہیں عجیب بات بتاؤں، آج رات میں اماں عائشہ آئی ہوئی تھی اور آ کر کے میرے اماں عائشہ مجھے مبارکباد دے رہی تھی، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا بیٹا علم الدین ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، تھوڑی دیر کے بعد تو میری گود میں آرام کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے جب سنا رونے لگ گئے، کاش علم الدین تیری جگہ میں ہوتا، کاش تیری جگہ میں ہوتا۔ جب اس نوجوان کو، اب ادھر سنو ماں کا حال سنو، وہ بوڑھی ماں وہ بھی میدان میں آئی، رونے کے لیے نہیں، تڑپنے کے لیے نہیں، وہ سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ مصلی لے کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرضی لگانے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مصلی بچھا دیا اور دعا مانگنے لگی، اے میرے اللہ، اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، اے محمود الصفات، ہاں ہاں میرے بیٹے کو ثابت قدم رکھنا، اے رب ذوالجلال میرا بیٹا کہیں پھانسی کے ڈر سے قتل سے انکار نہ کر دے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرنا اور اس کے صدقے میری بھی بخشش فرما دینا۔
माँ दुआ मांग रही है। उधर इल्मुद्दीन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। पूछा कोई ख्वाहिश? फरमाया मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, अगर तुम पूछते ही हो तो मेरी दो ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश ये है अल्लाह का कुरान मेरे हाथों में दिया जाए, और दूसरी ख्वाहिश ये है फांसी का फंदा मैं अपने हाथों से अपने गले में डालना चाहता हूँ, जल्लाद का इसमें कोई रोल न हो, ताकि दुनिया देख ले हाँ हाँ नबी की नबूवत पर जान देने वाले मौत से नहीं घबराया करते, मौत से नहीं डरा करते। कुरान करीम हाथ में दिया गया। हाय हाय, वो नौजवान तो अलिफ बा भी पढ़ना नहीं जानता था, अल्लाह के कुरान को यूं खोला, देखता जा रहा है, आंसू बहाता जा रहा है। अल्लाह तू जानता है तेरे कुरान को मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन इन गुनहगार आंखों से देख तो सकता हूँ। बारे इलाह, तेरे नबी ने फरमाया दुनिया में जो जिस हाल में दुनिया से जाएगा उसी हाल में क़यामत के मैदान में उठेगा, क़यामत के मैदान में उठाया जाएगा। आय अल्लाह, आय दुनिया वालों गवाह रहो, मैं अल्लाह के कुरान को देखते हुए दुनिया से जा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह इसी हालत में मैदान महशर में उठाया जाएगा। इतना कहने के बाद फांसी के फंदे को यूं चूमा और फरमाया लोगों, तुम इसको फांसी का फंदा कहते हो, मौत का दरवाजा समझते हो, लेकिन मैं मौत का दरवाजा नहीं, मैं तो इसको महबूब से मिलने का दरवाजा समझता हूँ। इधर मेरी जान निकलेगी, इधर मेरी रूह निकलेगी, और उधर मैं रब्बुल जलाल के दरबार में पहुंच जाऊंगा, नबी के हाथों से जामे कौसर पीऊंगा। इतना कहने के बाद इल्मुद्दीन ने कलमे शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और हमेशा के लिए अपने आप को अपनी जान को रसूल पाक के लाए हुए दीन के ऊपर निछावर कर दिया और दुनिया से रुखसत हो। आज भी ऐसे नौजवान मिलते हैं। और फिर अगली सुनो, बड़ी बेहुरमती की गई लाश की, सर काटा गया, अम्मा अभी भी झोली फैलाए हुए हैं, कोई किसी कमबख्त ने सर उठा करके यूं फेंका, अम्मा की फैली हुई झोली में इल्मुद्दीन बेटे का सर जाता है। माँ ने अपने बेटे का सर यूं पकड़ा और दूर फेंक दिया, कहा ऐ लोगों, तुम्हें पता नहीं है मैं अपने बेटे को अल्लाह को दे चुकी हूँ, और मैं दे करके वापस नहीं लिया करती। फल्लिका यौमल लिका, मैं तो अपने बेटे से क़यामत के मैदान में मुलाकात करूंगा। कैसे माई थी, कैसे माई थी। आज हमारी माएँ मदरसा नहीं भेज पाती, अगर दो चार डंडी मार दें हाफिजी तो घर वाले लाठी लेकर के आ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी हिम्मत नहीं देखते, वो लाठी लेके आ रहे हैं। यहाँ तो बेचारे ने छड़ी ही चलाई है, अगर लाठी यहाँ चला देता तो वहां से तो AK-47 निकल आती। मैं अर्ज कर दूं अजीजों, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरी माओ, आप भी इल्मुद्दीन की माओ जैसा जज्बा पैदा कीजिए। नौजवानों, आप भी इल्मुद्दीन बनने की कोशिश कीजिए। आप अपनी जवानियों को यूं बर्बाद मत कीजिए, आप अपनी जवानियों पर रहम खाइए, तरस खाइए। इस्लाह मुआशरा के जलसे क्यों किए जा रहे हैं? सीरतुन नबी के जलसे क्यों किए जा रहे हैं? पता चला हमारा नौजवान रसूल पाक की सीरत से भी नावाकिफ हो चुका है। इस्लाह मुआशरों की जलसे की जरूरत क्यों पड़ती है? पता चला हमारे मुआशरे भी बिगड़ चुके हैं। हाँ हाँ, ये सिर्फ मैं गिला नहीं करता, सिर्फ आज का नौजवान ही बिगड़ा हुआ नहीं है। हाँ हाँ, एक 60 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा भी बिगड़ा हुआ है, 20 साल का जवान भी बिगड़ा हुआ है, 35 साल का नौजवान भी बिगड़ा हुआ है, एक 5 साल का बच्चा भी आज के दौर में बिगड़ा हुआ है। हमारी माओ का यही हाल है, बहनों का ये भी यही हाल है, बेटियों का भी यही हाल है। आए लोगों, आओ रसूल पाक की सीरत की तरफ देखो, रसूल पाक के दीन की तरफ देखो, तालीमी मैदान में आगे आओ, कुरान करीम के मैदान में आगे आओ, दीनी माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करो, वरना वो दिन दूर नहीं कि तुमको अपना ईमान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। उलमा से अपने राब्ते को मजबूत कीजिए। सारी दुनिया का कुफ्र यकजा है, कुरान को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए। मियाँ, न कुरान मिटने वाली किताब है, न इस्लाम मिटने वाला दीन है। ये ख्वाब बहुत पहले बहुतों ने देखा, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाया, और क़यामत तक कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा इंशाअल्लाह। क़यामत तक इस्लाम बाकी रहेगा, क़यामत तक ईमान वाले बाकी रहेंगे, क़यामत तक कुरान करीम की हक़ानियत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाकी रहेगी। और खूब याद रखो, जिस दिन कुरान और कुरान को मानने वाले, जिस दिन अहले इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले दुनिया में
نہیں رہیں گے کوئی مائی کا لال یہودی اس دھرتی پر زندہ نہیں رہ پائے گا، کیونکہ تمام دنیا کی تمام قوموں کی بقا کے لیے اسلام کی ضرورت پڑتی ہے، دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن مسلمانوں، کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم تھوڑا علم کے میدان میں آگے آؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، عصری تعلیم بھی دو۔ میں کبھی انگلش کی مخالفت ہم نے نہیں کی، الحمدللہ میں خود انگلش لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں۔ میں نے کبھی کسی لینگویج کی، کسی بھی زبان کی مخالفت نہیں کی۔ اب تمام زبانیں پڑھیے، اب تمام کے تمام دھارمک گرنتھ پڑھیے۔ شریعت آپ کو منع نہیں کر رہی، اسلام آپ کو منع نہیں کر رہا، آپ کا اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن خوب یاد رکھو اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو مقدم رکھو، خوب یاد رکھو۔ ہاں کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ تعلیم کے میدان میں آگے نہ۔ ہم تعلیمی میدان ہی میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ ہندوستان کے حالات پڑھیے، آج کل کے حالات پڑھیے، کتنا بوال مچایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ اور جب سے یہ میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا، تب سے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا دین کا۔ جنہوں نے کبھی ایبیلی فلمی نہیں پڑھا، جو کبھی الف زبر آ با زبر با پڑھنا نہیں جانتے، وہ مفتی بنے بیٹھے ہیں فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر فتوے دے رہے ہیں، علماء کرام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے میسج، توبہ توبہ استغفر اللہ، ان کو حدیث کہہ کے پیش کیا جائے۔ ابھی دیکھو رمضان آ رہا ہے، آج شعبان المعظم شروع ہو چکا، کتنی تاریخ ہے؟ پہلی تاریخ، اب تو 2 ہو گئی الحمدللہ۔ ہاں، کیونکہ ہمارا جو قمری جو سال ہوتا ہے اور اس کی تاریخ یہ طلوع غروب آفتاب کے بعد تبدیل ہو جایا کرتی ہے، بدل جایا کرتی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، ہماری قمری تاریخ یعنی چاند کی تاریخ بدل گئی۔ کل جب تک مغرب کا وقت نہیں شروع ہوا تھا 1 شعبان تھی، اب 2 شعبان شروع ہو گئی، شعبان المعظم شروع ہو گئے الحمدللہ۔ اب مولانا ایسے ایسے میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ، لوگوں نے گروپ بنا رکھا ہے، 150-200 لوگوں کو جوڑ رکھا ہے، اور اس میں تو بڑے بڑے القاب، علامۃ الدہر، علامہ، فہامہ، ایسے ایسے القاب اس میں نظر آتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ ابھی کل پرسوں ایک نوجوان نے میرے پاس میسج بھیج دیا، وہ میسج کیا تھا آپ کے بھی موبائل میں آیا ہوگا، اور اکثر ہمارے نوجوان اس کو آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، سینڈ کرتے رہتے ہیں۔ رمضان کا پہلا روزہ 23 مارچ کو ہے، 23 مارچ سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی خبر سب سے پہلے دے گا اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ لو جی، جنت بٹ رہی ہے، جتنی لے پاؤ لے لو۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ کس کمبخت مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینے سے، رمضان المبارک کی اطلاع دینے سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ حدیث کی کون سی کتاب میں پورے طور پر یہ حدیث درج ہے؟ بخاری میں تو نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے، ابن ماجہ میں بھی نہیں ہے، ابو داؤد میں بھی نہیں ہے، صحاح ستہ میں نہیں ہے۔ تقریباً 8 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے کوئی مائی کلال مجھے ایک حدیث دکھائے جس میں امام الانبیاء کا یہ فرمان موجود ہو۔ ہاں کہیں نہیں، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ گڑی ہوئی روایت ہے، یہ فیس بک کے مفتیوں کی بنائی ہوئی ہے، واٹس ایپ کے مفکروں کی بنائی ہوئی ہے، یہ پورے طور پر یوٹیوب اور ٹویٹر اور کمپیوٹر کے بنائے ہوئے مفکروں کی حدیث ہے، یہ رسول پاک کی بتائی ہوئی حدیث نہیں۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ خوب غور سے سنو کہ اگر کوئی شخص حدیث کہہ کے پیش کر رہا ہے بغیر ریفرنس کے، بغیر دلیل کے، بغیر استدلال کے، بغیر دلیل شرعی کے، وہ کسی چیز کو نبی کی طرف منسوب کر رہا ہے، کسی بات کو نبی کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو میرے نبی کی زبان نبوت نے آج سے 1493 سال پہلے اعلان کر دیا تھا، من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو واقعتاً حدیث نہ ہو تو میرے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ، آج ہم ہر سنی سنائی بات کو حدیث کہہ کے جو آگے بیان کرتے، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی سوچا؟ نوجوانوں، کوئی بھی چیز آگے سینڈ کرنے سے پہلے آپ علماء سے ضرور معلوم کر لیا کیجئے کہ یہ حدیث کہلانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ حدیث، یہ قسم حدیث کی کس قسم میں یہ بات آتی ہے؟
آپ کی ضرورت ہے کہ آپ علماء کے قریب آئے، لیکن آپ نہیں آتے، آپ علماء کے قریب نہیں آتے، علماء سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، آپ حافظ جی کے قریب نہیں آئیں گے، قاری صاحب کے قریب نہیں آئیں گے، مفتی صاحب کے قریب نہیں آئیں گے، اپنے آپ سے مفتی بن بیٹھیں گے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ارے تو آپ کا مقام وہ فرمایا اگر کوئی کسی کی تحقیق پوری نہ ہو، وہ فقط مفہوم بیان کرے، حدیث کو ڈائریکٹ بیان کرنے کی اسے بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ علماء سے مسئلہ معلوم کیجیے۔ خوب یاد رکھو، علماء کی ضرورت ہر وقت پڑتی ہے، امت کو ضرورت ہے علماء کی، اور آپ اس میدان میں آگے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کسی بات کو حدیث کہہ کے تو نہیں بیان کریں گے انشاءاللہ، ہاں توبہ کر ڈالیے آپ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور ایسے اگر میسج آئے تو فوراً آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، آگے قطعاً اس کو سینڈ مت کیجئے، فارورڈ مت کیجئے، ورنہ آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، رمضان المبارک آ رہا ہے، شعبان المعظم آ رہا ہے، اور علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، علماء اہل سنت والجماعت فقہ حنفی کے اندر یہ بات درج ہے کہ 15 شعبان تو 14 شعبان کی جو رات ہوتی ہے، 15 شعبان کی جو درمیانی رات ہے، رب ذوالجلال اس میں بخش و مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، جس کو ہمارے ہاں شب بارات کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات وہ شب بارات کی رات آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے تمام گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، زنا سے، شراب سے، جوا سے، حسد سے، تمام کے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ کرو، اور فرمایا جس طریقے سے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے ہی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سنت نفل کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اب جمعے والے دن دیکھو، ایک صاحب سے میں نے کہا آپ نے سنتیں نہیں پڑھی، حضرت سنت ہی تو ہے، یہ نفل ہی تو ہے، سنت ایسے ہی اگر آپ نے نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، کم وبال ہے، لیکن علماء کرام نے کا فتویٰ ترخانیہ اٹھائیے، فرمایا سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دینا یہ کفر کے قریب کر دینا۔ اللہ آپ اندازہ لگائیں، سنت کو سنت سمجھ کر، ارے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں سے زیادہ قیمتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنتوں سے محبت، کون فرما رہا ہے؟ مدینے والا رسول فرما رہا ہے، من احب سنتی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی، فقد احبنی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور فقد احبنی من احبنی، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ ہم سب کو رسول پاک کا ساتھ چاہیے نا، تو ہم نبی پاک کی سنتوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ، ہاں ہم تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، آج ہمارے اندر حسد بہت ہے، اور اب تو اتنی ترقی ہو گئی الحمدللہ کہ ہماری محفلیں بھی اس سے پاک نہیں ہیں۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ ہر بات علی اعلان کہنے کا عادی ہے، ہمارے اپنوں کے اندر بھی حسد کی بو پورے طور پر دور سے آنے لگتی ہے، حسد، جلن، تکبر، ہر ایک اپنے آپ کو پورے طور پر مفکر سمجھتا ہے۔ عزیزوں ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھا کریں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھا کریں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ، ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ہماری مجلس میں، میں اپنی شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں اپنے حضرت کی بات کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، بڑی قیمتی بات ہے۔ تو کہا، حضرت فرمانے لگے جب میں بیٹھا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب مجھ سے اچھے ہیں اور میں ہی گدھا بالکل ہوں۔ تو یہ بات یہ کیفیت 2-4 دن رہی، پھر حضرت فرمانے لگے، میں نے اٹھ کر یہ بات اپنے شیخ سے فرمائی کہ حضرت یہ بات ہے، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے سب مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، سب مجھ سے زیادہ عمل میں، علم میں بڑھے ہوئے ہیں، صرف میں ہی ایک ناکارہ انسان، مجھے اپنے آپ پر ہی نظر جاتی ہے کہ میں ہی سب سے کمتر ہوں۔ حضرت نے فرمایا اگر دل سے پوچھتے ہو اور حقیقت یہی ہے تو پھر سنو، جو تمہاری حقیقت ہے وہی حقیقت میری بھی ہے۔ جب
جب میں آپ سب کے درمیان بیٹھا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے سارے اچھے ہیں، میں ہی سب سے کمتر انسان ہوں۔ تو بتاؤ، جب بڑوں کی مجلس ایسی ہوتی ہے تو چھوٹے بھی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ یا تو ہم اپنے آپ کو، ہمیں 4 کتابیں پڑھنی آتی نہیں، ہم اپنے آپ کو مفکر اسلام سمجھ رہے ہیں، شیخ الاسلام سمجھ رہے ہیں۔ عزیزو، حسد نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو۔ میں اپنے علماء سے کہتا ہوں، اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنے صفوں کے اندر پورے طور پر اتفاق پیدا کرو، اختلاف کو بالائے طاق رکھ دو۔ بہت ہو گئی لڑائیاں، بہت ہو گئے جھگڑے، بہت ہو گیا تعصب، بہت ہو گیا تکبر۔ ہاں اتحاد کی دعوت دو۔ تم کو دیکھ کر کے عوام بھی میں انشاءاللہ میدان میں آگے آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم۔ فرمایا کسی سے حسد نہ کیا کرو، کسی سے جلن نہ رکھا کرو، اپنے کو اچھا دوسرے کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ اور فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان وعلى الفاحش وعلى البغي۔ مسلمان کی شان نہیں کسی کو تانے دے، کسی کو برا بھلا کہے، کسی کو غلط کہے، اپنے کو اچھا دوسروں کو برا سمجھے۔ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ مت تکبر کیا کرو۔ جتنا ہی ہم تکبر کریں، ایک دن سارا تکبر مٹی میں ملا کے رکھ دیا جائے گا، ایک دن سارا حسد توڑ مروڑ کے قبروں میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب قبر کے حوالے ہمیں کیا جائے گا، ایک دن آئے گا جب اسرائیل موت کا کوڑا چلائے گا۔ ابھی دیکھیے ترکی میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، ملیشیا میں کیا ہوا، چچینیا میں کیا ہوا۔ رب نے دھرتی دہلا دی، رب نے دھرتی ہلا دی، ہزاروں مکان زمین دوز ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین میں دھستی چلی گئی۔ ایسا لگتا تھا قیامت کا زلزلہ ہے، ایسا لگتا تھا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کی آیت سچ ثابت ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا تھا زمین پہ بھوچال آ گیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اور حالات ترکی میں یہ بن گئی این المفر، بھاگنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے کلا لا فجر الى ربک یومئذ المستقر۔ بھاگو، کہاں بھاگ کے جا پاؤ گے؟ نہیں بھاگ سکتے۔ آئے لوگو ترکستان سے سبق لو، آئے لوگو لیبیا سے سبق لو، آئے لوگو سیریا سے سبق لو۔ ان کے گھر ان کے قبرستان بن گئے، لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے، ہزاروں جانیں پورے طور پر چلی گئی، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، بہتوں کے پورے خاندان اجڑ گئے۔ ایک قیامت کا سما تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کہلا کے رکھ دی گئی۔ اے لوگو، اس پیدا کرنے والے مالک سے ڈرو، اس پیدا کرنے والے رب ذوالجلال سے ڈرو۔ وہ بار بار کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ وہ ایک آن میں ساری کائنات کو برباد کرنے کا پورے طور پر ہنر رکھتا ہے۔ وہ ایک آن میں ساری کائنات کو فنا کر سکتا ہے۔ ایک دن آئے گا، آج تو فقط ترکی ہلی ہے، آج تو سیریا ہلی ہے، ایک دن آئے گا ساری کائنات ہلے گی، ایک دن آئے گا ساری کائنات پہ زلزلہ طاری ہوگا۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ وہ دن آئے گا جب بڑے بڑے پہاڑ یہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ وہ دن آئے گا زمین بھی لپیٹ دی جائے گی۔ وہ دن آئے گا اذا السماء انشقت، آسمان بھی پھاڑ دیا جائے گا۔ وہ دن آئے گا واذا النجوم انکدرت، ستارے بھی ٹوٹ کے گرا دیے جائیں گے۔ وہ دن آئے گا واذا الجبال سیرت، پہاڑ بھی اڑا دیے جائیں گے۔ وہ دن آئے گا واذا البحار فجرت واذا البحار سجرت، یہ 14 کروڑ 60
لاکھ مربع میل کے علاقے میں ٹھاٹے مارتا 11 کلومیٹر گہرا سمندر، یہ بھی سوکھ جائے گا، یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اے لوگو، وہ دن آنے سے پہلے اپنے رب سے ڈرنا سیکھو، اس کے سامنے جھکنا سیکھو، مت تکبر کیا کرو، مت اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ بس چند مٹھی خاک ہے۔ ایک دن آئے گا آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، ایک دن آئے گا مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، ایک دن آئے گا یہ ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا سلمان یہ بھی بھولی بسری کہانی بن جائے گا، یہ بھی قبر کی گود میں چلا جائے گا، پھر کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ اے لوگو، وہ دن آنے سے پہلے اپنے رب سے ڈرنا سیکھو، اس کے سامنے جھکنا سیکھو، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ہاں شراب جیسی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ، میرے نبی نے فرمایا یہ بول الشیطان ہے، یہ شیطان کا پیشاب ہے۔ ارے فرمایا اگر کسی کو گالی دینے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے، فرمایا لیکن اگر شرابی کوئی مل جائے، کوئی کبابی مل جائے، کوئی شراب پینے والا، نشے کی حالت میں مست ہونے والا اگر کوئی مل جائے اور تو آپ ذرا اسے کہہ دیجئے ہمت کر کے کہ ارے آپ نے تو بڑا بھاری کام کر دیا، بڑے جگر کا کام کر دیا، آپ نے شیطان کا پیشاب پی لیا۔ میرے نبی نے اس کو شیطان کا پیشاب کہا ہے، شیطان کا پیشاب آپ نے پی لیا، ذرا آپ اپنا پیشاب پی کر کے دکھائیں، آپ کہہ دیجئے اس شرابی سے مت شراب کو ہاتھ لگایا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی لوگ شراب کا نام بدل کر پینے لگیں گے۔ اب دیکھو شراب کو بیئر نہیں کر دیا گیا، بیئر جائز ہے کیا؟ اب بہت جلد میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں، آخری لمحات ہیں، میں عرض کر دوں جس طریقے سے شراب حرام ہے اسی طریقے سے اس بیئر کو بھی پینے کی اجازت فقہا نے، علماء نے، مفتیان کرام نے نہیں دی۔ یہ بھی حرام ہے قطعاً۔ تمام وہ نشہ، تمام قسم کے وہ نشے جو انسان کو مدہوش کر دے، اماں یاد نہ رہے، ابا یاد نہ رہے، بیوی یاد نہ رہے، بیٹی یاد نہ رہے، ہماری شریعت میں وہ تمام نشے حرام قرار دے دیے۔ امام بیہقی نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس زمین پر شراب نہیں بلکہ نشے والی چیز کی کاشت کی جاتی ہے، نشے والی چیز کی کاشت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس زمین کو عذاب سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا 2015 میں اللہ تعالیٰ نے نیپال کو دہلا دیا، نیپال کاٹمانڈو، میرا دورہ ہوا ابھی پچھلے سال، حضرت مولانا یوسف صاحب بنات کا مدرسہ چلاتے ہیں الحمدللہ نیپال کے اندر، میں نے ملاقات کی، میں نے کہا ذرا وہ خطہ دکھائیے کاٹمانڈو سے ملا ہوا وہ علاقہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا گھوڑا چلایا، ساری زمین کو ہلا کے رکھ دیا گیا، اس کے اثرات آپ نے بھی محسوس کیے ہوں گے، میں عرض کر دوں۔ پھر بعد میں مجھے پتا چلا یہ وہ خطہ تھا، سارے بر صغیر نہیں، یہ تو اس کا غلط نام پڑ گیا، یہ تو بہت بڑا ہے، بر صغیر اس کو کہنے لگے لوگ، حالانکہ اس میں ہندوستان، پاکستان، سری لنکا اور آسٹریلیا تمام کے تمام ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ بر صغیر کہاں رہا، یہ چھوٹا سا بر اعظم کہاں، یہ تو بہت بڑا بر اعظم ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو مجھے بتایا گیا کہ ہر جگہ افیم، چرس، گانجا، بھانگ کی سپلائی کسی جگہ سے کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، شراب ہماری شریعت میں حرام ہے، شراب کے قریب مت جاؤ، شراب کا چھونا بھی حرام، شراب کا بیچنا بھی حرام، شراب کا پینا بھی حرام۔ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو شراب کی تجارت کرتا ہے، کیا اس کے پیسوں کو مسجد میں لگایا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا قطعاً علماء کرام نے اس کی اجازت نہیں دی، نہیں درست ہے۔ حرام چیز کی تجارت کرنا بھی حرام ہوتا ہے، حرام چیز کی کاشت کرنا بھی حرام ہوتا ہے، اور ان کے پیسوں کا استعمال کرنا بھی حرام ہوا کرتا ہے۔ میں اپنی تمام بہنوں سے کہوں گا، میں اپنی تمام بیٹیوں سے، بچیوں سے، ماؤں سے کہوں گا، آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا شخص ہو، آپ اس سے فوراً کہہ دیجئے کہ آپ کو ہمارے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس سے عنایت کی اختیار کر لیجئے۔
ہاں ہاں ایک روایت پورے طور پر طبرانی کے اندر موجود ہے، امام الانبیاء نے فرمایا شراب کا ایک گھونٹ اگر کسی نے حلق سے نیچے اتار لیا تو فرمایا 40 دن تک رب ذوالجلال اس کے فرائض قبول نہیں فرماتا۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیں 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں، اس کے روزے قبول نہیں ہیں، اس کا حج قبول نہیں ہے، وہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرے قبول نہیں ہے۔ عزیزوں، شراب سے توبہ کرو، جوا سے توبہ کرو، حرام چیز سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ بس آخری بات میں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ 2016 میں مغربی بنگال کا میرا دورہ ہوا، وہاں ایک بہت خوبصورت شہر پڑتا ہے دارجلنگ، یہ صوبہ آسام اور بنگلہ دیش کا بارڈر ہے۔ تو باگڈوگرا ایئرپورٹ اور کولکاتہ ایئرپورٹ، دو ایئرپورٹ پڑتے ہیں مغربی بنگال میں۔ الحمدللہ کولکاتہ ایئرپورٹ پہ جب میری فلائٹ پہنچی تو جو احباب لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی، بہت غور سے سنیے گا۔ کہنے لگے حضرت جی ہمارے یہاں جس محلے میں آج پروگرام ہے شہر کے، اس محلے میں ایک شخص ہے، وہ ایسا شخص ہے جس کے 5 سال 10 سال بلکہ 15 سال پہلے کی زندگی بہت گناہوں سے لت پت تھی، شراب میں ہر وقت مست رہنا، جوا کھیلنا، ماں باپ کو گالی دینا، نمازیں نہیں پڑھنا، روزے نہیں رکھنا، یہ سارے کے سارے کام اس کے اندر، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن آج آپ اگر اس کو دیکھ لیں گے تو آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے یہ شخص آج سے 15 سال پہلے ایسا ہو سکتا ہے۔ اب میرے دل میں بھی تھوڑی سی امنگ پیدا ہوئی کہ ان صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے۔ ان کا نام اعجاز ملک تھا، تو میں نے کہا سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کہا الحمدللہ اللہ نے انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، آپ جتنے مہمان کرام باہر سے آ رہے ہیں ان کی دعوت آج اعجاز بھائی ہی نے کر رکھی ہے، ان کا کھانا، ہاں آپ سب کا کھانا انہی کے گھر پہ ہے۔ وہاں پوری رات جلسے چلتے ہیں الحمدللہ، ہم لوگوں کو وہاں 1-2 بجے مائک دی جاتی ہے، فجر پڑھ کے پھر وہ لوگ جاتے ہیں، یہ چیز اچھی ہے۔ بیچ میں 2 بجے 3 بجے جلسہ ختم کرنا پھر فجر غول ہو جائے، میں قطعی سے متفق نہیں ہوں۔ یا تو 11 ساڑھے 11 تک دعا کروائیے یا تو فجر تک جلسہ چلائیے، تاکہ کم سے کم جو موجود ہوں نماز فجر تو پڑھ سکے۔ یہ تمام جلسے اور جلوس اور مشاعرے زیادہ سے زیادہ ان کو یہ استحباب کے حکم میں ہے، مستحب کہا جا سکتا ہے، لیکن فجر کی نماز فرض ہے۔ ایک مستحب کے لیے فرض کا ترک کرنا گناہ کبیرہ، یہ خوب مسئلہ یاد رکھیے۔ میں عرض کر دوں، میں وہاں پہنچا، بیان کے بعد میری فلائٹ 9 بجے کی تھی اور کولکاتہ سے وہاں تک تقریباً 3-4 گھنٹے بائی کار لگتے ہیں۔ تو اس کے کھانا کھانے کے بعد میں بیٹھ گیا تو خود انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ حضرت جی آپ بہت دور سے آئے ہیں، 3000-4000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں تو اسی انتظار میں تھا ہی۔ میں نے کہا ہاں اعجاز بھائی سنائیے تو صحیح، بتائیے تو صحیح۔ تو کہا آج سے 15 سال پہلے میری حالات بہت خراب تھی، دنیا کا کوئی ایسا برانڈ شراب کا نہیں تھا جو ہندوستان میں ملتا ہو اور میرے کمرے میں موجود نہ ہو۔ دن رات میں شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، ہر وقت شراب پینا۔ میری ماں سمجھاتی رہی، میری ماں روتی رہی، لیکن میں اس کو گالیاں دیتا رہا، میں اپنے باپ کو بھی گالیاں دیتا رہا۔ وہ کڑ کڑ کے دنیا سے چلے گئے۔ میری بیوی بڑی نیک ہے، میری بیوی بڑی نیک، وہ خوب نمازیں پڑھتی، خوب روتی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا جس کا نام میرے ابو نے محمد رکھا، لیکن اللہ نے اس کو بچپن سے گونگا بنا دیا، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ بڑا علاج کرایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بس مجھے اللہ سے غصہ آ گیا، میں اللہ کو جتنی گالیاں دے سکتا تھا میں نے دی، ہاں لیکن میرے جو بڑے بھائی تھے ان کو علماء سے بڑی محبت تھی، وہ عالموں کے بڑے قریب رہا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے علماء کی دعوت کی، میری بھی دعوت کی۔ میں جب اس مجلس میں علماء کی گیا، ایک شراب کی بوتل میرے بغل میں دبی ہوئی تھی، دوسری مورے میرے منہ کو لگی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں علماء کی مجلس میں گیا، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے بڑے بھائی نے بتایا میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے، یہ اللہ کو بھول بیٹھا ہے، نبی کو بھول بیٹھا ہے، اس کے طریقے کو بھول بیٹھا ہے۔ انہوں نے مجھ کو سلام کیا، میں نے بڑبڑانے لگ گیا، نشے کی حالت میں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اتنے میں میرا 10 سال کا وہ بچہ آ گیا جو گونگا تھا، ہاں وہ بول نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے بھائی نے بتایا یہ میرے بھائی
اسی بھائی کا لڑکا ہے، گونگا ہے، اللہ نے اس کی زبان چھین لی ہے، یہ بول نہیں سکتا ہے۔ کہا اچھا میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، ذرا اس کے پاس آپ چلے جائیے، شاید اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے، شاید آپ کا بیٹا بولنے لگے۔ فرمایا جتنی گالیاں میں دے سکتا تھا میں نے ان علماء کو دی کہ تو تیری یا تیرے ڈاکٹر کی ایسی کی تیسی، میں نہیں دکھاؤں گا کسی کو، خوب گالیاں دی۔ تو وہ رونے لگ گئے، مجھے کچھ نہیں کہا، رونے لگ گئے۔ اور انہوں نے فرمایا اعجاز بھائی میرے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ دنیا کے ڈاکٹروں کو بہت دکھا چکے، ایک مرتبہ ذرا اس ڈاکٹر سے کہہ کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیے، شاید آپ کے بیٹے کی زبان واپس آ جائے۔ ہاں تو انہوں نے جب یہ بات کہی میرا نشہ بھی کچھ کم ہو چکا تھا، میرے دل میں آیا ہاں یار یہ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ فرمانے لگے حضرت جی اس سے پہلے کبھی میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی میں نے روزہ نہیں رکھا تھا، فرمایا زندگی میں صرف ایک مرتبہ روزہ رکھا تھا، وہ بھی میں نے شراب سے افطار کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ میری حالت تھی۔ فرمایا جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے ان سے پوچھا یہ اللہ ملے گا کہاں، یہ اللہ کہاں ملے گا بتاؤ تو صحیح، میں اس کے پاس جاؤں کیسے؟ انہوں نے بتایا جو مسجد ہے نا اسی میں چلے جاؤ، جا کر کے اپنا سر زمین پر رکھ دو، اس سے کہو جو کچھ کہنا ہو وہ سن لے گا انشاءاللہ۔ فرمایا عشاء کا وقت ہو گیا، میں مسجد کے اندر اسی حالت میں جا کر کے گھس گیا، نشے کی حالت میں، ایک شراب کی بوتل منہ کو لگی ہوئی، ایک شراب کی بوتل بغل میں دبی ہوئی، اور وہاں گیا تو دیکھا نماز ہو رہی تھی، میں نے سارے نمازیوں کو میں نے مارنا شروع کر دیا، سارے ڈر کے بھاگ گئے، اندر سے میں نے کنڈی لگا لی، اور جو شراب کی جو بوتلیں تھیں وہ میں نے اللہ میاں کے ایک اس پیر کی طرف دوسری اس پیر کی طرف رکھ دی۔ وہ بیچارہ محراب کی طرف دونوں ستون جو بنے ہوتے ہیں ان کو اللہ میاں کا پیر سمجھتا تھا، وہ بھولا انسان بیچارہ، جیسا اس نے سمجھا ویسے ہی بتا دیا، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہی انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ دونوں بوتلوں کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد حضرت جی میں نے کبھی سجدہ تو کیا نہیں تھا، میں سیدھا یوں چت لیٹ گیا اور اپنی پیشانی کیوں زمین پر ٹکا دی، اور میں کہنے لگا اے اللہ میں تو نہیں مانتا لیکن وہ مولانا کہہ رہا تھا، میں تو نہیں جانتا لیکن وہ مولانا کہہ رہا تھا، تو سب کی سن لیتا ہے، شرابیوں کی بھی سن لیتا ہے، ہاں گناہگاروں کی بھی سن لیتا ہے، اے اللہ اگر تو ہے اور سن رہا ہے تو آج یا تو میرے بیٹے محمد کو زبان دے دے اور یا تو میری جان نکال لے۔ فرمایا حضرت جی ساری رات میں یوں ہی پڑا رہا بڑبڑاتا رہا، اب تو میرا نشہ بھی کم ہو چکا تھا، حضرت جی پتہ نہیں کیا میرے دل کی کیفیت بدل رہی تھی، ایسا لگتا تھا ایمان کا نور اندر داخل ہو رہا ہے، ایسا لگتا تھا رب ہدایت کے فیصلے کرنے والا ہے، ایسا لگتا تھا اللہ رب العالمین نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، ایسا لگتا تھا میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، ایسا لگتا تھا میرا رب مجھ کو تھپکیاں دے رہا ہے، ایسا لگتا تھا میرا رب مجھے دلاسا دے رہا ہے۔ میں ساری رات پڑا رہا، اب تو نشہ بھی کم ہو چکا تھا، میری آنکھوں سے آنسو شروع تھے، اتنے میں فجر کی نماز کے لیے لوگوں نے کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے دروازہ کھول دیا اور سارے لوگ اندر داخل ہوئے، میں باہر نکل گیا، اب نشہ اتر چکا تھا، اب دل کی کیفیت بدل چکی تھی، اب آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اب ایسا لگتا تھا جیسے ایمان کا نور اندر داخل ہو چکا ہے۔ حضرت جی میرے دل میں آیا میں سیدھا قبرستان کی طرف پہنچ گیا، اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر کے رونے لگا، اماں جان میں اللہ کا باغی تھا، اللہ سے بھاگا ہوا تھا، اللہ کا گنہگار تھا، میں اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں، اماں جان میں تیرا بھی گنہگار بیٹا ہوں، ہاں اگر تو معافی کی مہر لگا دے تو شاید میرا کام بن جائے۔ اماں کی قبر پہ روتا رہا، پھر اس کے بعد ابا کی قبر پر آیا، وہاں بھی خوب رویا، اب سورج کی کرنیں پورے طور پر دنیا کو روشن کر چکی تھی، اب میں دھیرے دھیرے بوجھل قدموں کو اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوں، میری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، میری نظریں نیچے ہیں، دل شرمندہ ہے، شرمندگی میرے جسم سے ٹپک رہی ہے۔ میں اپنے گھر کی طرف آیا تو میری بیٹی جو پورے طور پر 7-8 سال کی ہو گئی تھی، وہ میری بیٹی جس کا نام ہم نے اسما رکھا تھا، اس نے جیسے مجھے دیکھا وہ میرے قدموں میں آ کر کے لپٹ گئی اور کہنے لگی بابا جان ابا جان مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، بھیا محمد کو اللہ نے زبان دے دی ہے، بھیا بولنے لگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی میں گھر میں نہیں گیا،
میں گھر نہیں گیا بلکہ وہیں سے پلٹا ہوں، ان مولانا صاحب کو تلاش کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے اس اللہ کا پتہ دیا تھا۔ اب جا کر کے انہیں تلاش کیا اور تلاش کر کے ان کے پیر پکڑے اور کہا حضرت جی مجھے معاف فرما دیجئے، ہاں ہاں آپ مجھے بتا دیجئے اس اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت جی باہر کے نل پر میں آیا، انہوں نے مجھے غسل کا طریقہ بتایا، پھر کپڑے پہنائے، پھر مسجد میں آیا، پھر آ کر کے میں نے سجدہ کیا، خوب رویا اور میں نے کہا اے اللہ اگر تو میرے 10 سال کے بعد میرے بیٹے کو زبان دے سکتا ہے، اے اللہ تو مجھ گنہگار کو ایمان کی دولت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ جیسے تو نے میرے بیٹے محمد کو زبان دے دی ہے ایسے مجھے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دیجئے۔ میں رونے لگ گیا، اس کے بعد میں گھر کی طرف آیا، میں بہت شرمندہ تھا، کیسے اپنی بیوی کی نظروں سے نظریں ملاؤں، کیسے میں اس کے قریب آؤں۔ ہاں ہاں حضرت جی میں گھر کے اندر داخل ہوا، ادھر کیا ہوا، ادھر میری بیوی میرے اس بیٹے کو لے کر کے میرے استقبال میں کھڑی تھی۔ حضرت جی اس بیٹے نے جب مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت جی 10 سال کے بعد پہلی مرتبہ وہ اپنے بیٹے کی زبان سے میں نے لفظ ابا سنا، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف دل میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے دیکھا، ابا جان السلام علیکم، میں دوڑ کے اپنے بیٹے کو میں نے گلے سے لگا لیا۔ اب دھیرے دھیرے میں نظریں اونچی کر رہا تھا کہ اپنی بیوی کو دیکھوں، ہاں ہاں اس کو میں نے یوں نظر بھر کے دیکھا، وہ جو اب تک اپنے صبر کے باندھ کو باندھے ہوئے تھی، جیسے میری نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائیں، اس کے آنکھوں سے آنسو موتی بن کر اس کے رخساروں سے نیچے ٹپک پڑے، وہ رونے لگ گئی۔ دوڑ کے میرے قریب آئی، میں نے کہا بیگم صاحبہ اے میری زندگی کا ساتھ دینے والی، اے میری زندگی کا ساتھ دینے والی، میں اللہ کا گنہگار تھا، اللہ کا سے معافی مانگ چکا، اماں سے کا گنہگار تھا، اماں سے معافی مانگ چکا، ابا کا گنہگار تھا، ابا سے معافی مانگ چکا، اے میری بیگم صاحبہ میں تیرا بھی گنہگار شوہر ہوں۔ ہاں ہاں نشے کی حالت میں میں تجھے گالیاں دیا کرتا تھا، تجھے مارا کرتا تھا، تو میرے لیے روٹیاں بنایا کرتی تھی، میں تجھے گالی دیا کرتا تھا تو میرے کپڑے دھلا کرتی تھی، میں تیرے گھر والوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، ہاں ہاں تو میرے بچوں کو پالا کرتی تھی، تو مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا میری بیگم نے مجھ کو گلے سے لگا لیا، میرے ہاتھ چومے، کہا جی کیا کہتے ہو، آپ تو میرے شوہر ہو، ہاں ہاں مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، صرف ایک وعدہ کر لو، ایک وعدہ کر لو کہ آج کے بعد تم شراب نہیں پیو گے۔ ہم نے ہاتھ رکھا، میرے ہاتھ کے اوپر میری بیوی نے ہاتھ رکھا، اس کے اوپر میرے بیٹے نے ہاتھ رکھا، اس کے بعد میری بیٹی نے ہاتھ رکھا، اور ہم سب نے قسم کھائی، ہم سب نے عہد کیا، ہم سب نے وعدہ کیا، آج کے بعد انشاءاللہ اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، آج کے بعد شراب پینا تو دور کی بات نظروں سے بھی نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ حضرت جی میں نے اپنے دل میں سوچا، ہم نے بیوی سے مشورہ کیا، جس اللہ نے میرے بچے کو زبان دی ہے سب سے پہلے اس بچے کو اللہ کا قرآن پڑھائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا بیٹا قرآن کریم کا حافظ ہو چکا ہے اور عالمت کا کورس کر رہا ہے، 3ری جماعت کے امتحان دے کر کے گھر آیا ہوا ہے۔ حضرت جی اس دن سے ہم نے معمول یہ بنا لیا، ہم نے اپنے گھر میں نوکر لگا رکھے ہیں، اس بات کے لیے جھاڑو لگانے کے لیے نہیں، برتن دھلنے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے۔ صبح کے بعد میں تلاوت کرتا ہوں، جب 1 گھنٹے کے بعد میری باری ختم ہوتی ہے تب میرا بیٹا تلاوت کرتا ہے، جب اس کی باری ختم ہوتی ہے میری بیٹی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، اس کی باری ختم ہوتی ہے میری بیوی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، جب اس کی باری ختم ہوتی ہے حضرت جی میں نے نوکر لگا رکھے ہیں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس دن سے لے کر کے آج تک 10 سال کا عرصہ گزر گیا، ہمارے گھر میں فاقہ تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی قرآن کی تلاوت کی آواز 24 گھنٹے آیا کرتی ہے۔ الحمدللہ
مسلمانوں میاں اعجاز ملک نے تو عہد کر لیا، آپ کب عہد کریں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے؟ آج اس جلسے سے اٹھ کر کے جانا اور جا کر کے عہد کرنا، انشاءاللہ اب اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ کرتے ہیں انشاءاللہ، کرتے ہیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ والدین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ عزیزوں، ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں، اب بہت جلد میں آپ، وقت بہت کافی ہو گیا حضرت مولانا، بہت وقت ہو گیا، میں عرض کروں بس اب 2-4 منٹ میں اپنی بات سمیٹوں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا ہی نہیں، اب آپ اتنی اچھی طریقے سے سن رہے ہیں کہ دل کرتا ہے سناتا ہی رہوں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ آج مجھ سے پوچھو، میری ماں نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، باپ تو 10 سال پہلے دنیا سے چلا گیا، میری ماں ابھی پچھلے سال 12 جون بروز پیر شام 6:25 پر ہمیں چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی۔ نوجوانوں، آپ کی ماں زندہ ہے، اس کی قدر کرو، آپ کا باپ زندہ ہے، اس کی قدر کرو۔ مجھ سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، مجھ سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، جب میں گھر سے نکلتا تھا، گھر سے چلتا تھا، ماں سر پر ہاتھ رکھا کرتی تھی، میری کامیابی کی دعائیں کیا کرتی تھی، سفر کی سلامتی کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ اب کون ہے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا؟ عزیزو، اگر آپ کے موجود ہیں ان کی قدر، ایک دن آئے گا وہ بھی چلی جائیں گی، پھر آپ ہاتھ ملتے رہیں گے۔ نوجوانوں، ایک دن آئے گا تمہارا باپ بھی تم سے بچھڑ کے چلا جائے گا، پھر تم اسے ڈھونڈتے پھرو گے۔ آج اگر میں چاہوں، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، سب کچھ دے، دولت بھی، عزت بھی، شہرت بھی، بیوی بھی، بچے بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو اس وقت دنیا کا سب سے بدنصیب انسان سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ میرے پاس ماں کی دولت نہیں ہے۔ اس کائنات عرضی پر اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں اتاری ہیں، سب سے بڑی نعمت ماں کی نعمت ہے۔ ہاں ہاں، میرے نبی نے فرمایا، جابر دیکھ، تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کو ناراض نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں رب نے فتوا دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا رب کا، مہر لگا دیا رب ذوالجلال نے، جج بن گیا رب، فیصلہ سنا دیا رب نے، کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہاں ہاں، عبادت اللہ کی کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور فرمایا، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، کہ اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو فرمایا، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم بہت نرمی سے ان سے بات کرنا، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، قرآن کہتا ہے بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں۔ یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، یہی ماں ہے جس نے 2 سال تک اپنا دودھ خون دودھ کی شکل میں پلایا، یہی ماں ہے جو بچپن میں تمہیں چلنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس دن سے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، والدین اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج وہی ماں بوڑھی ہو گئی، وہی ماں کمزور ہو گئی تو ہمیں اس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ عزیزوں، مت ماؤں کو تنگ کیا کرو۔ میرے نبی سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ ہی جانتا ہے، کیا کچھ نشانی بتاؤ؟ تو فرمایا ہاں، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ حدیث ترمذی کی روایت میں امام الانبیاء نے فرمایا، آقا امہ وادنا صدیقہ واقصا اباہ، فرمایا ایک دن آئے گا، یہ ایک دن آئے گا جب پورے طور پر فرمایا کہ بیٹے اپنے ماں کو تنگ کریں گے، بیٹے اپنے ماں کو تنگ کریں گے۔ وآقا، آقا کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں یہ بڑا کٹھن لفظ ہے، لغت کھول کے دیکھیں گے۔ المنجد عربی زبان کے مشہور و معروف لغت، القاموس جدید آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے۔ آقا کے تقریباً 19 معنی ہیں۔ ایک معنی اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا پہلے آپ پر بہت احسان ہو، پھر جب آپ کو احسان کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو آنکھ دکھا دے، اس کو عربی میں آقا کہتے ہیں۔ ہماری ماں نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں، ہماری ماں نے پالا پوسا بڑا کیا، ہم کو چلنا سکھایا، ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام، کھانے کا انتظام، اس کے بعد ہمارے لیے دلہن پسند کی، بہترین سا گھر ہمارے ابا نے بنا کے ہمیں دیا، اتنے احسان کیے۔ اور جب اسی بوڑھی ماں کو ہمارے احسان کی ضرورت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو آنکھ دکھاتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں آقا، آقا۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ دور آنے والا ہے،
چند روز پہلے میرے پاس ایک ماں کا فون آیا، کہنے لگی بیٹا میرے بیٹوں سے کہہ دیجئے کہ بڑھاپے کی حالت میں ہم دونوں کو الگ نہ کریں۔ اللہ اللہ، یہ ایسا جملہ ہے۔ میں نے کہا اماں جان کیا بات ہے؟ کہنے لگی ہمارے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں نے ہم کو بانٹ رکھا ہے۔ بڑا بیٹا کہتا ہے 1 سال اماں ہمارے پاس رہیں گی، ابا تمہارے پاس رہیں گے، اور چھوٹا بیٹا کہتا ہے 1 سال اماں ہمارے پاس رہیں گی تو ابا تمہارے پاس رہیں گے۔ حضرت جی میرے بیٹوں سے کہہ دیجئے، بیٹا میرے بیٹوں سے کہہ دیجئے کہ بھلے ہمیں آدھی روٹی کم دے لیکن ہم دونوں کو الگ نہ کریں، بڑھاپے کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ عزیزوں یہ دور آ چکا ہے، یہ آ رہا ہے، ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ماؤں کو تڑپایا جا رہا ہے۔ ایسا مت کیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر ماں کے آنکھوں سے آنسو آ گئے تمہاری وجہ سے تو رب تمہاری نیکیاں برباد کر دے گا۔ اللہ تمہارا حق تمہیں بچا نہیں پائے گا، تمہاری نماز تمہیں بچا نہیں پائے گی۔ فرمایا سرو تیرتھ مئی ماتا سرو دیو میا پتا ماترم پترم تسمات سرو اتنین پوجیت۔ فرمایا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں۔ ماں بڑی سسک رہی ہے اور بیٹا کاشی جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، برنداون جا رہا ہے، حج بیت اللہ جا رہا ہے، نہیں بخشوا پائیں گی عبادتیں۔ سوچتا ہے اللہ خوش ہو جائے گا، بھگوان راضی ہو جائے گا، ایشور مان جائے گا۔ فرمایا نہیں، سرو تیرتھ مئی ماتا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہے۔ سرو دیو میا پتا تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماترم پترم تسمات سرو اتنین پوجیت۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پرسن خوش کر لیا۔ مت ماؤں کو ستایا کرو، مت ماؤں کو ستایا کرو۔ عزیزو میں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ گھر سے نکلتا تھا، اگر میں گھر فون کر دیتا تھا امی جان آج میں گھر آ رہا ہوں تو سارے گھر والے سو جایا کرتے تھے، سارے گھر والے سو جایا کرتے تھے۔ بھابی صاحبہ بھی سو گئی، بیگم صاحبہ بھی سو گئی، بھتیجیاں بھی سو گئی، بھائی بھی سو گئے، لیکن بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں جاگا کرتی تھی، وہ میرا انتظار کیا کرتی تھی۔ جیسے میں کنڈی کھٹکھٹاتا تھا میری ماں دوڑ کے دروازے کے قریب آتی تھی، کنڈی کھولتی تھی، سب سے پہلے مجھے گلے سے لگاتی تھی، سب سے پہلے میری خیریت پوچھتی تھی۔ میری ماں بوڑھی تھی، کمزور تھی، تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بوڑھے قدم کچن کی طرف چل پڑا کرتے تھے۔ ہاں میری بھابھی صاحبہ کہتی بھی تھی امی جان میں چائے بنا کے لاتی ہوں نا۔ فرمایا نہیں، میرا بیٹا بڑی دور سے آ رہا ہے، بڑے لمبے سفر سے آ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر کے پلاؤں۔ عزیزوں میں تمہیں کیا بتاؤں، جب میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا تھا، اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کا گھونٹ پیتا تھا، میں ہزاروں کلومیٹر کے سفر کی تھکان پورے طور پر بھول جایا کرتا تھا۔ لیکن اب کون ہے، اب گھر وہی ہے، در وہی ہے، تخت وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن میری ماں میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں جب میں رات 11 بجے تقریباً گھر پہنچا تھا، جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا، سارے گھر والے موجود تھے، بہنیں بھی موجود تھیں۔ میں جذباتی ہو گیا، میں نے چند جملے کہے تھے، نوجوانوں وہی جملے آج میں دہرانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا اے لوگوں، آج کے بعد جب میں گھر میں آؤں گا، اس گھر میں مجھے چچا کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے، چچا کہنے والی بھتیجیاں تو مل جائیں گی، ماموں کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے، بھیا کہنے والی بہنیں تو مل جائیں گی، لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے کبھی نہیں مل پائے گی۔ اے لوگوں، میں اپنی ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے نیت باندھ چکا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکی ہوتی کہ میری ماں مجھ سے پوچھتی، میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ یہ میرے نبی نے ماں کا مقام بتایا ہے۔ اب ادھر بچپنے کی سنو، آخری حج کے لیے جب میرے نبی تشریف لے گئے مکہ المکرمہ، صحابہ کرام کو پیچھے ٹھہرا دیا، خود تنہا وقت کا بوڑھا نبی ابوا نامی پہاڑی پر چڑھا ہے اور جا کر کے اپنی اماں کی قبر پہ بیٹھا ہے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر معصوم سے بچے کی طرح پھپک کے رویا ہے۔ پیچھے سے ابو بکر گئے، حضرت عمر گئے، عثمان گئے، علی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمائے میری ماں ہے جو آج سے 55 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ہاں آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اے لوگوں، اے ملک ہندوستان کے غیور نوجوانوں، اپنے وقت کے بوڑھے نبی
نبی نے وقت کے 63 سال کے بوڑھے نبی نے 55 سال کے بعد اپنی ماں کی قبر پر رو کے امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے، اے نوجوانوں، مائیں بھلانے والی چیز نہیں ہے، ماؤں کو بھلایا نہیں جاتا، ماؤں کو بھلایا نہیں جاتا، ماں کے حقوق کو کبھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ اے لوگو، ماؤں کی خدمت کیا کرو، ماؤں کی دعائیں لیا کرو، ہاں بہنوں کی خدمت کیا کرو۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بہنوں کو بہت ستایا جاتا ہے، بہنوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، ہاں یہ میں کہانی ہر جلسے میں سناتا ہوں، یہ رونا میں ہر جگہ روتا ہوں، کیونکہ یہ اس بہن کی امانت ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس پیغام کو آخری پیغام بنا کے تمام امت تک پہنچا دینا، تاکہ کسی امت کی بہن کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ وہ بہن کہنے لگی حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، ابا کو انتقال کیے ہوئے 3-4 مہینے ہو گئے، بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اب جب بھی فون کرتے ہوں بھیا فون نہیں اٹھاتے، میں غریب ہوں، میرے بھائی اس وجہ سے فون نہیں اٹھاتے کہ میری بہن مجھ سے کچھ مانگنے لگے گی۔ حضرت جی آپ کہہ دیجئے مجھ کو دکان میں حصہ نہیں چاہیے، مکان میں حصہ نہیں چاہیے، زمین جائیداد نہیں چاہیے، بہن تو بھیا کے پیار کی بھوکی ہے۔ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے مجھ سے فون پہ بات کر لیں، ان سے کہہ دیجئے وہ تو اپنی بہنوں کو بھول گئے لیکن اس کی بہن اسے نہیں بھولی ہے۔ جب بھی مصلی بچھاتی ہے، جب بھی پورے طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اپنے شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہے، اپنے اولاد کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہے، پہلے دعا اپنے بھیا کے لیے مانگتی ہے۔ اس سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے فون پہ بات کر لیں۔ اس بہن نے جب سے مجھ سے یہ کہا ہے میں نے اپنے دل میں محسوس کیا ہوا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں۔ اے نوجوانوں، اگر تم اپنی سسرال کو ہفتے میں 10 مرتبہ فون کرو، روزانہ 10 مرتبہ فون کرو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں تم سے ایک اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ اپنی بہن کی بھی ضرور خیریت معلوم کر لیا کرو، اپنی بہن کی بھی ضرور خیریت معلوم کر لیا کرو۔ بہنا تو کیسی ہے، بہنا تو کیسی ہے، باجی آپ کیسی ہیں، اپی جان آپ کیسی ہیں، ان کی خیریت ضرور معلوم کر لیا کرو۔ جب عید کا موقع آتا ہے جہاں اپنے لیے آپ 2000 کا 10,000 کا سوٹ بنواتے ہو، اپنی بیوی کو 5,000 10,000 کا سوٹ دلواتے ہو، وہیں اپنی بہن کو بھی 500 کا جوڑا دے دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، آپ کا بہنوئی اگر آپ کی بہن کو 10,000 کا جوڑا دے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں بتائے گی، لیکن آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے، آپ کی بہن محلے بھر کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہے، یہ میرے میکے سے آیا ہے، میری امی نہیں ہے تو کیا ہوا، ابو نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا بھیا میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے ننھے منھے بھانجوں کو بھی 100-200 کے کھلونے گفٹ کر دیا کرو، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دیکھو دیکھو، ہاں یہ میرا ماموں آیا ہوا ہے، میرے لیے کھلونے لایا ہے، میرے لیے کپڑے لایا ہے، میرے لیے پورے طور پر شوز لایا ہے، جوتے لایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے گا۔ کبھی کبھی اپنی بہن کو لینے کے لیے اس کے مائکے پہنچ جایا کرو، بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں آئی ہے، چلو کچھ دن گھر رہ کر کے آئیں۔ کبھی کبھی بہن کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا لیا کرو، کبھی کبھی اس کی تھالی سے لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا کرو، کبھی کبھی محبت سے اس کے منہ میں رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا بچپن میں تو اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر مجھے کھلایا کرتی تھی، بہنا آج پھر سے تو لقمہ بنا کر میرے منہ میں رکھ دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ کبھی کبھی فرط محبت میں اپنی بہن کی گود میں سر رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا میرے سر میں درد ہوا کرتی تھی تو اپنی گودی میں سر رکھ کر میرے سر کو دبایا کرتی تھی، اس میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی۔ بہنا میرا دل کرتا ہے آج پھر تو اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھ کر کے دبا دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہ بہنیں بڑی معصوم ہوا کرتی ہے، یہ بہنیں بڑی کمزور ہوا کرتی ہے۔ اے لوگو انہیں لاوارث نہ چھوڑو، میرے نبی نے فرمایا اگر کسی شخص کو رب نے 3 بہنیں دی ہوں، وہ ان کی خدمت کرتا ہو، پڑھائے لکھائے، پھر جب وہ بالغ ہو جائیں اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے اور اس کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے تو رب ذوالجلال اس بھائی سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اے لوگو ہم اس نبی کے خوبصورت دین کو ماننے والے ہیں جس نبی کی یہ شریعت ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بہنیں ہوں، فرمایا تب بھی
بھی میرا یہی وعدہ، اگر ایک بہن ہو تب بھی میرا یہی وعدہ۔ فرمایا بیٹیوں کی خدمت کرو، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بلا حساب کے جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہو پھر بھی جنتی ہے، 1 بیٹی ہو پھر بھی جنتی ہے۔ ماؤں کی خدمت کرو، بیٹیوں کی خدمت کرو، بہنوں کی خدمت کرو۔ ہاں ہاں ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جو یتیم پیدا ہوا۔ ابھی میرے عزیز نے فرمایا کہ رسول پاک کا آپ شجرہ ضرور پڑھ دیجئے گا۔ رسول پاک کے دادا پردادا کے وہ نام جو بڑے مشہور و معروف ہیں احادیث، کتب احادیث کے اندر، تواریخ کے اندر، تفاسیر کے اندر جن کا ذکر ملتا ہے۔ میں بطور برکت سے بہت دنوں سے میں نے کہیں یہ شجرہ گنایا بھی نہیں ہے، میں آخر میں پورے طور پر اسی برکت کے طور پر میں جو نام ذہن میں آتے چلے جائیں گے میں گناتا چلا جاؤں گا۔ آپ بھی اس پر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ میرے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عبد المطلب ہے، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قصی، ان کے والد کلاب، ان کے والد مرہ، ان کے والد کعاب، ان کے والد لوئی، ان کے والد غالب، ان کے والد فہر، ان کے والد نظر، ان کے والد نزار، ان کے والد گرانہ، ان کے والد خزیمہ، ان کے والد الیاس، ان کے والد نظر، ان کے والد نظر، ان کے والد بلداس، ان کے والد اغلاق، ان کے والد قیدار، ان کے والد اسماعیل، ان کے والد ابراہیم، ان کے والد آزر، ان کے والد ناحور، ان کے والد سرود، ان کے والد فائد، ان کے والد عرفخشاد، ان کے والد شام، ان کے والد لامح، ان کے والد نوح، ان کے والد متوشل، ان کے والد یرد، ان کے والد متوشل، ان کے والد یرد، ان کے والد برحلیل، ان کے والد قینان، ان کے والد آنوش، ان کے والد شیس، ان کے والد سیدنا آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 دادا جو کتب تواریخ میں محفوظ ہیں، موجود ہیں۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ only for you، صرف آپ کے لیے، آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، میں نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہاں ہاں الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے رب نے فرمایا میں نے تو اس کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، میں نے تو اس کا محبوب بنایا ہوا ہے، جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس سے محبت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم نبی کی اتباع کرو، اس کا کہنا مانو، نبی نے جو کہا ہے وہ کرو، نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم ہتاونی کنٹ پراپت جوتی جسپے نام محمد۔ تلسی داس جی مہاراج فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اللہ کو ایک مان لیا، سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جو محمد عربی کے طریقے پر چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج کے بعد، آج سے پہلے جتنی زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد عہد کر کے اٹھو، وعدہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ آج کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ کہو انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی آج کے بعد ہم مسلمان نظر آئیں گے۔ اللہ آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ نالائق کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا، طبیعت میں بشاشت نہیں، تھکن کے بہت زیادہ احساسات ہیں، کل پھر خطاب کرنا، پرسوں پھر برابر رمضان تک برابر سفر ہی کرنا ہے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ ہمارے ساتھ جتنے رفقا تشریف لائے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے حسن لال محمد صاحب ہمارے ساتھ میں تشریف لائے، اور جتنی اراکین کمیٹی ہے سب کا میں تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے۔ جنہوں نے جس اعتبار سے اس جلسے میں حصہ لیا ہے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غذاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ الہ موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔